الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان، اور آج ہمارے مہمانوں میں بہت ہی پیارے پیارے مبلغین اور بہت ہی پیارے نعت خواں اسلامی بھائی حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایک بہت ہی منفرد موضوع پر مدنی پھول دینے والے ہیں، اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ حیرت کی انتہا بعض اوقات نہ رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہ صرف قرآن، نہ صرف حدیث، نہ صرف تفسیر، نہ صرف علم دین کی مہارت عطا فرمائی، بلکہ علوم دنیاویہ پر بھی ایسی مہارت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے اس شعبے کے ماہرین بھی حیران رہ جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا مبالغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو تھا وہ گھیرے ہوئے تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت نے آپ پر ایسی شفقتیں عطا کی تھیں، ایسی شفقتیں فرمائی تھیں کہ آپ جس سمت جاتے تھے گویا سکے بٹھا دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ دنیاوی علوم پر جو مہارت تھی، اس کو دیکھ کر بڑے بڑے پروفیسرز، بڑے بڑے لیکچرار اور ڈاکٹرز جو تھے وہ حیران رہ جاتے تھے کہ ایک مولوی نظر آنے والا، ایک دارالافتاء میں بیٹھنے والا مفتی اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، ایسے ایسے بڑے بڑے جو مسائل ہے وہ سلجھا دیتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال اور ایسی دسترس عطا فرمائی تھی۔ بلا شبہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ سائنس جو ہے یہ قرآن و حدیث کے ماتحت ہے۔ یقیناً آج سائنس کا دور ہے اور سائنس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور بینگ اے مسلم ہم سب کے لیے یہ بات سب سے مقدم ہے کہ ہمارے لیے قرآن حدیث، قرآن سنت یہ سب سے پہلے ہے۔ اگر سائنس کا کوئی مسئلہ، کوئی بات، کوئی تھیوری قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جو چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کے لیے سائنس کا دور ہو، کوئی لاجک کا دور ہو، کوئی ڈاکٹری کا دور ہو، کچھ بھی ہو، مسلمان کے لیے ہر دور قرآن و سنت کا دور ہوتا ہے، ہر دور قرآن و حدیث کا دور ہوتا ہے۔ اور چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام، ان کی بتائی ہوئی تھیوری یہ سب سے پہلے ہوتی ہے۔ الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس نظریے کو قائم فرمایا، اس کو ظاہر فرمایا، اور اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ آج آپ مدنی چینل پر بھی اس کو سن رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے یہ بات سمجھائی کہ سائنس کو کس قدر اہمیت دینی ہے اور کتنی نہیں دینی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سائنس پر مہارت۔ سائنس پر کیسی مہارت تھی، اور سائنس کے تحت بہت سارے علوم آتے ہیں، بہت سارے شعبے آتے ہیں، اور ان سارے شعبہ جات پر اعلیٰ حضرت کی کیسی مہارت تھی۔ بڑے بڑے سائنسدان بھی جو تھے اعلیٰ حضرت کی تھیوری کو ماننے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی، بہت ہی سینئر مبلغ، مدنی چینل کے آغاز ہی سے ماشاءاللہ کئی سلسلے انہوں نے کیے، فیضان انبیاء سلسلہ کرتے رہے، دارالافتاء اہل سنت کرتے رہے، درس فیضان سنت کا سلسلہ جاری کیا، ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان، ایک لاجواب اور منفرد سلسلہ مدنی چینل کے آغاز کا جو آج تک یاد کیا جاتا ہے، اس کو میزبانی کرتے رہے، اور آج ہمارے سلسلے کی زینت بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے محمد فضیل رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ اس بہترین اور یونیک موضوع پر ان سے ہم مدنی پھول لیں گے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ قاری صاحب بھی ہوں گے، نعت خواں بھی بہت ہی منفرد ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے اور بہت ہی سینئر نعت خواں، اور ہمارے بہت ہی کرم فرما، بہت ہی شفیق، بہت ہی مہربان اور دوستوں کی طرح ہمارے حاجی محمد امین اتاری، جن کو مدنی چینل پر کافی دنوں سے یاد بھی کر رہے تھے ہم، اور ناظرین بھی پوچھ رہے تھے۔ آج آپ ماشاءاللہ جلوہ فرما ہیں، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، قاری صاحب کو بھی مرحبا کہتے ہیں، فضیل بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا سائنسی علوم کے حوالے سے۔ آج کیا مدنی پھول ملنے والے ہیں ہمیں؟ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تو جو ہمارے یہاں پہ ایک غلط روش پائی جاتی ہے کہ سائنس اور اسلام دونوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
حالانکہ مفتی قاسم صاحب نے اپنی تفسیر سیرۃ الجنان کے اندر سورہ بقرہ کی ایک آیت ان فی خلق السماوات والارض، اس کے آخر کے اندر ایک بڑا ہی زبردست یہ آیت جب اختتام پذیر ہوتی ہے کہ لآیات لقوم یعقلون، کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اس کے تحت آپ نے بڑی زبردست بات لکھی. لکھتے ہیں کہ سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا سبب بن سکتی ہیں. واہ، اچھا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ہے نا کہ یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، صحیح، کہ اس سے کئی لوگ ہدایت بھی پائیں گے، کئی لوگ گمراہی میں بھی جائیں گے. اب جس نے اس کا مضمون غلط سمجھا یقیناً وہ گمراہی میں جائے گا، ٹھیک، اور جو اہل حق پر ہوا توحید و رسالت کا اقرار کر کے اب جب وہ سائنس کے اندر مزید یہ آگے بڑھتا ہے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی پہچان بھی زیادہ ہوگی. اچھا، واہ، لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت سے اگر سائنسی علوم سیکھتا ہے، وہ سائنٹسٹ بنتا ہے، تو یہ بھی عظیم عبادت ہوگی. اچھا، نیز اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل بھی یہ سبحان قرار اللہ. پائی جائے گی. تو یہ ایک بہت ہی یعنی ایک نئی سمت جو ہے، نیا زاویہ نیا یہ آپ زاویہ، نئی بتا رہے ہیں سمت ماشاءاللہ کہ سائنس بھی جو ہے وہ اسلام کی خدمت کا ذریعہ بن سکتی ہے. بالکل. اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو مدنی چینل بھی ایک سائنس کا ہی اس کا کرشمہ کمال ہے، کہیے، کمال کمال کہیے کہیے، کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ اپنے گھر میں ہیں، چاہے ہندوستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، ایران میں ہیں، آپ یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کے ذریعے ہی یہ ساری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. تو سائنس بھی معرفت الہی کا ذریعہ بن سکتی ہے. سائنس کی اہمیت کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کو سائنس پر کیسی مہارت تھی، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کال کیجئے. ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں ہمیں کال کر کے اپنے تاثرات، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی بھیجی گئی مزار اعلیٰ حضرت کی امیجز، اسکیچز، یہ بھی ہم شامل کر رہے ہیں روزانہ. آپ کی بھیجی گئی ویڈیوز بصورت نعت، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم شامل کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواہ اسلامی بھائی بھی موجود ہوا کرتے ہیں. نعتوں کا بھی، منقبتوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ انشاءاللہ آج بہترین مدنی مقابلہ ذوق نعت کا چھٹا پارٹ آج دیکھیں گے، اور آج فیصلہ ہوگا کہ کون سی 4 ٹیمیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی. 4 ٹیمیں، مزید 8 ٹیمیں جو ہیں وہ اگلے مرحلے میں آج داخل ہوں گی. تو آج بہت ہی دلچسپ مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے. تیار ہو جائیے، آئیے تلاوت قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کے پاک کلام سے سلسلے کو آگے بڑھائیں، مگر اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کی خاطر اول تا آخر سنوں گا، دیکھوں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا. کچھ سمجھ نہ آیا تو بعد میں کسی عالم دین، عالم اہل سنت سے، دارالافتاء اہل سنت سے، یا کسی عاشق رسول مدنی اسلامی بھائی سے، عالم دین سے پوچھ لوں گا. انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتیں حاصل کروں گا. مزید جو نیتیں آپ کے ذہن میں بنتی ہوں انہیں کرتے رہیے، سلسلے کی دعوت عام کرتے رہیے. آج آپ سے ایک سوال بھی کریں گے روزانہ کی طرح، لیکن تلاوت قرآن کے بعد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. مرحبا. آپ تشریف لائے. سلسلے میں تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ ہوا اور اب انشاءاللہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پیش کریں گے. میں آپ کو مائک دے دوں. آج کا سوال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہزادیوں کی تعداد آپ نے بتانی ہے. کتنی شہزادیاں تھیں؟ شہزادوں کا تو پتہ ہے، 2 شہزادے تھے، مولانا حامد رضا خان اور مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہما. شہزادیوں کی تعداد آپ بتائیں گے. ڈیجٹ، اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر ایس ایم ایس کر دیجئے. اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے جواب نہیں دیں گے. واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بہت سارے میسیجز آ جاتے ہیں جو کہ ضائع جاتے ہیں، وہ شامل نہیں ہو پاتے. صرف اور صرف آپ ایس ایم ایس کے ذریعے ہی جواب دیجئے. یہ نمبر آپ کی اسکرین پر ایس ایم ایس کا چلے گا، آپ اسی پہ جواب دیجئے. انشاءاللہ 12 کے نام اناؤنس کیے جائیں گے درست جواب دینے والوں میں سے، اور ایک کو انشاءاللہ بذریعہ پوسٹ مدنی چینل کی طرف سے تحائف پہنچائے جانے کی ترکیب بنائی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگر آپ باب المدینہ میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں سلسلے میں شرکت کریں، ذوق نعت یہاں آ کر دیکھیں، بڑھائیں، تو آپ آ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ 6th فلور اسٹوڈیو پہ یہ سلسلہ ہوتا ہے. آپ آ کر جو ہمارے یہاں کے انتظامات ہیں ان سے گزر کر آپ اسٹوڈیو میں آ کر اس سلسلے کو انجوائے کر سکتے ہیں. امین بھائی مرحبا، سلسلے میں خوش آمدید. آپ نے عرب امارات سے ہمیں کال کی تھی اور ہم نے آپ سے آنے کی ریکویسٹ کی تھی تو آپ نے قبول کی. مرحبا. تو کیا سنائیں گے آج؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے آنے دو یاد بو دو اب
تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو عالم ہی صرف کہنا کب شان ہے رضا کی عالم ہی صرف کہنا کب شان ہے رضا کی تم نے تو جانے کتنے عالم بنا دیے ہیں تم نے تو جانے کتنے
مفتی بنا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے، امین بھائی کو سلامت رکھے، ان کو اور عمر طویل عطا فرمائے، عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتنی صاحبزادیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، آپ نے جواب دینا ہے اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ۔ انشاءاللہ سلسلے کے دوران ہم درست جواب دینے والوں کے چند نام اور ایک کے لیے قرآن اندازی کے ذریعے تحفہ اناؤنس کریں گے، درست جواب بھی انشاءاللہ اسی وقت بیان کیا جائے گا۔ آج ہمارا موضوع ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سائنسی علوم پر مہارت۔ سب سے پہلے تو فضیل بھائی یہ بتائیے سائنس کس کو کہتے ہیں اور سائنس کتنے علوم کو گھیرے ہوئے ہے، کچھ اس کے متعلق کون کون سا شعبہ اس میں آتا ہے؟ سائنس اصل میں ایک بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہے، اور جو سمجھے کہ دور ترقی کرتا جا رہا ہے، مختلف اس کی برانچز پر برانچز یہ بنتی جا رہی ہیں۔ ایک زمانے میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ سائنس صرف ایک علم تھا، جی، اور عموماً جب بچے میٹرک سے پہلے تک پڑھتے ہیں تو ایک سائنس سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی یہ میٹرک کے اندر آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ سائنس کے اندر فزکس بھی ہے، اس میں کیمسٹری بھی ہے، جی، اور بایولوجی بھی ہے۔ جب وہ انٹر تک پہنچتے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ بایولوجی کے اندر بھی ابھی دو اس کے پارٹس ہیں، اچھا بوٹنی الگ ہے اور زولوجی الگ ہے۔ اچھا، اب پھر بوٹنی کے اندر اس کی مزید شاخیں ہیں، کیمسٹری کے اندر پھر اس کے کئی آگے یہ سلسلہ اس طرح جاری ہے۔ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اگر شخصیت کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ نے 55 علوم پر 1000 سے زائد کتابیں یہ لکھی۔ واہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر جنہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور جس طرح یہ سائنسز بڑھتی گئیں اور یہ برانچز اس کی نکل دی گئیں، تو اب جو جدید تحقیق کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 104 علوم پر دسترس حاصل تھی۔ واہ، اس میں اکثر وہی بڑی کہ جو مختلف سائنسز تھی ان پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کمال یہ حاصل تھا۔ تو سائنس یوں سمجھے کہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اب جو جس کے اندر یوں سمجھے کہ اس کے اندر انٹر ہو جائے اور اس کے اندر وہ کوشش کرے تو ان چیزوں کو وہ پا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ایک اچھے سائنس کے ماہر تھے، آپ نے اس کے تحت ابتدا میں بھی بتایا کہ معرفت الہی پانے کا بھی یہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو آج کل جو سائنس کا دور ہے، آج کا جو طالب علم سائنس پڑھتا ہے وہ تو ایک مارکس کے حد تک پڑھتا ہے، وہ کس طرح اس سے معرفت الہی کا ذریعہ اسے بنا سکتا ہے؟ اصل میں اس میں یہ معاملہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پر آج کل ویسے تو شارٹ کٹ ڈھونڈے جاتے ہیں کہ بھائی پڑھنے کا رجحان ٹھیک ہے، مگر ایک وقت تک آ کر ان لوگوں کی بہت کم تعداد رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں میٹرک کتنے لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد انٹر کتنے لوگ کرتے ہیں، بیچلرز کتنے لوگ کرتے ہیں، ماسٹرز کتنے کرتے ہیں، پھر فلسفی کی ڈگری کتنے لوگ حاصل کرتے ہیں، یہ تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ضروریات کی بنیاد پر دیگر چیزوں پر لوگ یا وہاں نکل جاتے ہیں اور یہ فیلڈ چھوڑ کر جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں، اب ان کی تعداد تھوڑی رہ جاتی ہے۔ جو اس کے اندر کمال حاصل کرتے ہیں ان کا بھی مطمع نظر یہ دین کی، ملک کی اور انسانیت کی خدمت یہ کم اور زیادہ ایمفیسائز جو ہے نا وہ روزگار اور پیسوں پر زیادہ ہوتا ہے کہ میکینیکل انجینئر بن گئے تو یہاں پر جابز ملیں گی، اچھا ٹیکنیکل انجینئرنگ اگر میں اس میں لے لیا تو یہ ہو جائے گا، اچھا فلاں سائنٹسٹ میں اگر یہ کر لیا تو اس شعبے میں چلے جائیں گے۔ وہ خدمت کا ذہن جو ہے نا وہ کم ہے، اور اگر آدمی اس پہ سوچے اور اس طرح کی کتب پڑھتا رہے، اور بالخصوص ایسا شخص کہ جو کہ ان علوم کو حاصل کر رہا ہے کسی بزرگ کی صحبت میں ضرور بیٹھے، اگر کسی اللہ والے کی صحبت کو نہیں پائے گا نا تو یہ بھٹک سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی سیرت میں بھی آپ دیکھیں کہاں ملے گی صحبت، یہ الحمدللہ اس دور کے اندر تو بہت ہی آسان ہے کہ یادگار سلف شخصیت شیخ طریقت امیر علیہ سنت الحمدللہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، اور کل ہی ہفتہ ہے، مدنی مذاکرے کا دن بھی ہے، تو لگے آپ تو اس دعوت کو بھی قبول کیجئے کہ مدنی مذاکرے میں بھی ضرور انشاءاللہ عز و جل شرکت کریں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کی بھی اگر آپ زندگی میں دیکھیں تو جتنے وہ افراد کہ جو اعلیٰ حضرت کے پاس ایز اے چیلنجنگ کوسچن لے کر آئے یا یوں سمجھے کہ انہیں دیکھنے کے لیے صرف آئے، وہ سب پڑھے ہوئے تو تھے مگر یہ معرفت سے دور تھے۔ جیسے ہی وہ ولی کامل کی نگاہ پڑی اور ان کی صحبت ملی، اب ان کا پڑھنا صرف پڑھنا نہ رہا بلکہ اس کا فائدہ دین کو بھی ہونے لگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ایسی
مزید کچھ مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ سائنسی علوم کے ذریعے یا سائنس کے معاملات کے ذریعے، جیسے میں نے ایک مثال پیش کی مدنی چینل کی، جی جی اور کیا کیا ذرائع ہیں جو جدید ذرائع ہیں لیکن ان کو بھی ہم راہ خدا کے لیے، دین پاک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے روزمرہ کی چیزوں کو دیکھیں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس آئی پیڈ سے ٹیبلٹ لوگ ٹیبلٹ ہے، اب اس سے لوگ جو ہے نا وہ گیمز بھی کھیلتے ہیں. اچھا اس طریقے سے اس سے جو ہے نا وہ لوگ یوں سمجھیں کہ غلط چیزیں جو نہ دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. صحیح. اچھا اس سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے یعنی دشمنی کے اور دیگر ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور یہ سوشل ہم اور میڈیا آپ، اسی پر ہے. یہ سوشل میڈیا اسی پر ہے. اور ہم اور آپ دیکھیے یہ نکال کر لائیں کہ میں نے اس میں سرچنگ یہ کی کہ اعلیٰ حضرت اور سائنس، ٹھیک ہے نا، آپ یہ دیکھ کر آئے تو اب بتائیے یہ بھی تو اس چیز کا فائدہ ہے. بالکل، اور ایزیلی مل جاتا ہے، ایزیلی جلدی مل جاتا ایکسس ہے. ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کے یہاں پر یہ ہیڈ فون میرے یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ بھی تو سائنس کی ایک وہ ہے نا. اور اعلیٰ حضرت نے اس پہ بھی تحقیق کی. جی ہاں، یہ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی اعلیٰ حضرت نے، یعنی یوں سمجھے کہ جو سونوگرافی تھی اس پہ بھی اعلیٰ حضرت کی یہ تحقیقات یہ موجود ہیں. لائٹس جل رہی ہیں، لائٹس چل رہی ہیں، یہ لائٹ بند ہو جائے تو سلسلہ نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی. بالکل. تو اس طرح سوشل میڈیا بالخصوص آج کل ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت جدید ذریعہ ہے. آپ ادھر میسج چھوڑتے ہیں ہزاروں لاکھوں میل دور جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہی ہے اشفاق بھائی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے میسج فارورڈ کرنے سے پہلے جو ہے نا 100 مرتبہ اس کو دیکھ لیا جائے، بالخصوص اگر وہ دینی میسج ہے کہ ہمیں آیا اس کو فارورڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ بات موضوع سے ہٹ کر ہے، مگر یہ کہ اس کے ذریعے آج کل یوں سمجھے کہ لوگوں کی عزتیں بڑی خراب کرنے کا سلسلہ یہ ہے اور گناہ جاریہ کا یہ سبب ہے. تو سچی بات تو یہ کہ بعض اوقات ہمارا لینا دینا کچھ ہوتا نہیں ہے، مگر یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ہمارے گلے پڑتے ہیں گناہ جاریہ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. سلسلے میں دلچسپی کی بات یہ ہے، آج ہمارے ساتھ دوسرے مبلغ جو ہیں وہ بھی فضیل بھائی ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید. آج ہمارا موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا اعلیٰ حضرت کی سائنسی علوم پر جو مہارت تھی وہ ہے. اعلیٰ حضرت ویسے کن علوم قدیمہ و جدیدہ کے عالم تھے؟ کچھ اگر ان کا نام وغیرہ آپ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سراج العلماء محقق کے دوران امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات گرامی علم و حکمت، تحقیق و تدوین، تفکر و تدبر کے ہر میدان میں اپنی نظیر آپ ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی بھی فن پہ، علم پہ جب بھی آپ نے قلم اٹھایا ہے، چاہے وہ علوم عقلیہ ہوں چاہے علوم نقلیہ ہوں، آپ ہر مقام پہ جو امامت کے درجے پہ نظر آئے ہیں. بے شک بے شک. اور آپ رحمۃ اللہ کا شمار اسلام کے ان عظیم ستاروں میں ہوتا ہے، روشن ستاروں میں ہوتا ہے کہ جو بیک وقت بے شمار علوم کے ماہر تھے. مثال کے طور پہ قرآن، اصول قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم منطق، علم بیان، علم بدیع، علم معانی، علم کلام، اور اپنا علم توقید، علم ظفر، علم تکسیر، علم حیت، فلسفہ، ریاضی، معاشیات، سائنس، الہیات، ارضیات، فلکیات، اعلی غرض. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان 50-55 علوم کے پر آپ کی نظر غیر آپ کے دسترس بھی تھی، اور نہ صرف آپ مہارت اس پہ رکھتے تھے بلکہ آپ کی زبان مبارک پہ ہر وقت ہر لمحہ جو ان تمام علوم کے دلائل قاہرہ اور بحرہ آپ کی زبان پہ جو رواں ہوتے تھے. استحضار کی کیفیت یہ تھی کہ دلائل کا آپ کے بالکل زبان پہ جاری ہوتے تھے. الحمدللہ. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سائنسی حوالے سے سائنسی میدان میں آپ کے کارنامے دیکھیں تو دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ آپ کی سائنسی کارنامے کو بیان کیا جا سکے، لیکن چند ایک آپ کے جو کارنامے ہیں، سائنسی خدمات ہیں آپ کی، وہ گوش گزار کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو علوم جدیدہ ہے، ماڈرن ایجوکیشن ہے، سائنس ہے، ریاضی ہے، میتھمیٹکس ہے، ان کے سیکھنے کے حوالے سے آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا نظریہ کیا؟ آج کل لوگ بعض جو ہے نا افراط و تفرید کا شکار ہیں. بعض لوگ بالکل اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ بس یہی، اور بعض لوگ ایک ایکسٹریم لیول پہ کہ بس یہ سیکھو ہی نہیں. اسلام اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات حقیقت میں اسلام ہی کا جو عکاس ہے وہ ہے. کیا نظریہ تھا آپ رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں؟ یہ ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت مصطفیٰ کو جہاں دینی شعائر پر قائم رہنے کی آپ نے تلقین ارشاد فرمائی ہے، وہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت مصطفیٰ کو اس بات کی بھی تلقین ارشاد فرمائی ہے کہ وہ جو علوم جدید ہیں ان کی طرف بھی راغب ہوں. اور آپ فرماتے ہیں کہ غیر دین یعنی دین کی ایسی تعلیمات جو جملہ مفاسی سے پاک ہو، اس کے سیکھنے میں کوئی ممانعت اور حرج نہیں ہے. صحیح ہے.
اور آپ کی سائنسی میدان کے حوالے سے تو یہ اتنی تحقیقات ہیں آپ کی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ریسرچ دیکھیے ایک چیز پہ کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص ایک مسئلہ لے کے آیا تیمم کے حوالے سے کہ حضور یہ بتائیں کہ تیمم جو ہے اگر پانی نہ ہو تیمم کرنا ہو تو کس کی چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے, کوئی فارمولہ بتا دیں. تو آپ علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ تیمم جو ہے وہ ارض جنسی جو ہے جو زمین کی جنس میں سے جو چیز ہوگی اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. اب سوال اب بھی جو ہے وہ تفصیل طلب تھا کہ کون سی اشیاء جو زمین کی جنس میں سے ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی مزید گہرائی میں گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 311 ایسی چیزوں کا بیان کیا کہ جو زمین کی جنس میں سے ہیں. آج ہم دیکھ لیں ہماری نظر میں کیا اینٹ ہے, پتھر ہے, یہ دیوار ہے, یہ جو ہمارے سامنے ہم گننے بیٹھے ہمارے انگلیوں پہ ہم اس کو پورا کر لیں گے. لیکن آپ کی ریسرچ دیکھیں کہ 311 ایسی چیزیں بیان کر دیں 311 ایسی چیزیں بیان کر دیں کہ جن سے جو ہے وہ تیمم کے حوالے سے جو ہے مسائل حل ہوتے ہیں. اور ان 311 میں سے جو آپ نے فرمایا کہ 180 یعنی 181 جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں 311 میں سے کہ جن سے تیمم کیا جا سکتا ہے, جو تیمم کے لیے وہ جائز ہیں. اور ان میں سے جو ہے وہ 74 جو ہے 74 یہ منسوس ہیں اور 107 جو ہے یہ آپ کی اپنی علمی کاوشوں اور اصلاحاتوں کا ثمرہ ہے. ریسرچ سے آپ نے ظاہر کیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح 130 اشیاء ان 311 میں سے 130 اشیاء وہ ہیں کہ جن سے تیمم جائز نہیں ہے تو زمین کی جنس میں سے لیکن ان سے تیمم جائز نہیں ہے. جن میں سے 58 جو ہے وہ منسوس ہیں اور 72 جو ہے وہ جو آپ کی علمی صلاحیتوں کا ثمرہ ہے. منسوس کسے کہتے ہیں؟ منسوس بھی بتا دیں. یعنی جو قرآن و حدیث سے نص سے جو ہے وہ ثابت ہوں. ٹھیک ہے. جو اسلاف نے جن کو پہلے سے بیان کر دیا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر اضافہ فرمایا. اچھا فضیل بھائی, اعلیٰ حضرت نے مزید کس کس فیلڈ میں سائنس کی جو ہے وہ تحقیقات فرمائی ہیں؟ حضرت اگر اس کی آپ تفصیل دیکھنے کے لیے جائیں تو اس کی ایک بڑی اچھی تفصیل یہ اعلیٰ حضرت پر ڈاکٹریٹ کیا ہے ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب نے. واقعی بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے. یہاں کراچی یونیورسٹی کے اندر یہ جیولوجی کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور اسی پر انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ملی ہے. انہوں نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت نے جن سائنسز پہ کام کیا اس میں ایک اگر آپ سبجیکٹ فزیکل سائنسز لیں گے تو اس میں میتھمیٹکس آ گئی جیسے کہ ہمارے فضیل بھائی نے کہا. اس کے بعد فزکس کا یہ معاملہ ہے جو ہمارے یہاں پڑھائی بھی جاتی ہے. اس کے بعد اسپیس فزکس ہے, کہ آسمانی اس کے اندر کیا اس کے سائنس ہے. ایک میٹا فزکس ہے, ایک ایسٹرونومی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ ماہر فلکیات ستارے ساری چیزیں. ایک جیولوجی ہے جو کہ زمین سے ارضیات, جیولوجی اور جغرافی دونوں. اچھا ایک پیٹرولوجی ہے جو اسی کے اندر کا یہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے. ایک اوشینوگرافی ہے, گرافی ہے کہ یہی چیزیں اگر جب یہ پانی کے اندر ہوں اب اس کی کیا سائنس ہے اور اس پر کیا اعلیٰ حضرت نے ریسرچ فرمائی. اور یہ بڑی مشہور اس پر ریسرچ ہے اعلیٰ حضرت کی کہ وہ جو موتی مونگا جسے کہتے ہیں نا, جو اس کا ایک پلانٹ ہوتا ہے جو سمندر کی تہ کے اندر ہوتا ہے, جو تیمم کی بات چلی نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے بھی تیمم کرنا جائز فرمایا ہے. اور فرمایا کہ یہ درخت اور پتھر دونوں کے درمیان کی ایک چیز ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ اس چیز پہ اعلیٰ حضرت نے پھر مکمل اس کی تفصیل بیان کی اور اس کا کنکلوژن یعنی اس کا رزلٹ یہ نکالا کہ اس مونگا سے یعنی اس پلانٹ سے بھی اگر یہ مل جائے تو وہاں بھی تیمم کرنا اس سے بھی یہ جائز ہے. ایسی ریسرچ جی بالکل ایسی. کوڈیا بولتے ہیں. ہاں اچھا کوڈیا. اس طریقے سے فونوگرافی ہے کہ جس سے آواز کا سلسلہ یہ جاتا ہے. ہائیڈرو ڈائنامک ہے اور فلوئڈ میکینکس کہ یعنی مختلف رطوبتوں اور دیگر چیزوں پر کیا یہ معاملہ ہے. اس طریقے سے اگر آپ میڈیکل سائنسز کی طرف آئیں گے تو میڈیکل سائنسز کے اندر بایولوجی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیرا سائیکولوجی کہ جو ذہن سے معاملات جو تعلق رکھتے ہیں. فزیولوجی ہے, جینیٹکس ہے یعنی نسل در نسل کیا چیزیں آتی ہیں اس پر اعلیٰ حضرت نے کتابوں میں کلام کیا. ایمبرولوجی ہے یعنی جب ماں یہ حمل سے ہوتی ہے تو اس کے کیا معاملات ہیں اور اس پر جب ایک مرتبہ ایک اعتراض اٹھا تھا تو آپ نے اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑے زبردست انداز کے اندر اس کا جواب بھی دیا تھا. لیپرسی ہے کہ جب آدمی یعنی سمجھے کہ اس کے فالج کا معاملہ ہو جاتا ہے. پلیگ ہے یہ جو وبا ہے اس کے بارے میں کیا تعاون, اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے, اسلامی کیا نظریہ ہے. الٹرا ساؤنڈ میکینزم اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی لکھا ہے, اس پر کتاب بھی تھی اعلیٰ حضرت کی. بلڈ کا سرکولیٹری سسٹم اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے کلام کیا. ایولیوشن تھیوری آف ہیومن بینگ کہ بعض لوگ نہیں کہتے کہ وہ انسان پہلے بندر تھا اور یہ نہیں, اعلیٰ حضرت نے اس کا زبردست رد بلیغ کیا. اس کے باقاعدہ آپ نے اس کے جوابات, جی بالکل, اس کا آپ نے اس کا جواب دیا. اور اصل جو نظریہ اسلام اور نظریہ قرآن تھا
اس کو آپ نے بیان فرمایا. کیا ہے اگر اس کو بھی واضح کر دیں؟ انسان پہلے بندر تھا واقعی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پیدا فرمایا. اور وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ مولا تو ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. یہاں مفسرین نے لکھا کہ فرشتوں کو کس طرح پتہ چلا کہ انسان زمین میں فساد اور خون ریزیاں کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو انہوں نے لوح محفوظ پر پڑھ لیا ہوگا، دوسرا یہ کہ یا تو انہوں نے جنات، کیونکہ قوم جنات انسان سے 2000 سال پہلے تھی، تو انہوں نے اس سے ان کے معاملات کو دیکھ کر یہ جان لیا کہ یہ بھی اسی طرح یہ فتنہ انگیزی اور ان پر قیاس کیا. تو اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے فرشتوں نے یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد فرمایا وعلم آدم الاسماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 5 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. اور فرمایا کسی بھی زبان کے اندر اس کا جو سب سے یعنی جو نچلا لیول وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو کسے کہتے ہیں اور پیالہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا کہ ان تمام چیزوں کی بھی پہچان، اور مذکر اور مؤنث، ہم کہتے ہیں اونٹ اونٹنی، گائیں بیل، ان سب چیزوں کی پہچان بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. لہٰذا یہ جو ساری تھیوری ہے یہ بالکل انسان مزہ کا بندر خیز سے ارتقائی مراحل سے نہیں گزرا بلکہ خود انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. اعلیٰ حضرت نے اس پر تفصیلی دلائل دی ہیں. بالکل. اس کے علاوہ گریوٹی پر بھی بہت اچھا اعلیٰ حضرت نے غالباً کلام کیا ہے. جی بالکل. فتاوی رضویہ شریف میں بہت ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے. یہ سائنسی علوم کہاں سے سیکھے، یہ میرا اگلا سوال ہے، لیکن پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. سگیتار محمد عرفان اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت ہی پیارا ہے. اشفاق میں میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کن کن عنوان پر کتابیں لکھی ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیر. آمین. ہمارا جو انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کا جو موضوع ہے اعلیٰ حضرت کی مختلف کتابیں، بہت ہی پیارا موضوع ہے. کئی کتابوں کا تعارف ہے، اور خاص طور پر ہمارے ساتھ اس دن مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا رہے ہیں. تو اس سلسلے کو بھی ضرور دیکھیے گا، اور اس میں آپ کو کئی کتابوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کی کیسی کیسی مایا ناز اور زبردست کتابیں ہیں. لیکن پھر بھی آج انہوں نے سوال کیا ہے تو مختصر جواب ہو جائے. جی، حرکات سیارگان، یہ ستاروں کی جو علوم ہے، سیاروں کا حرکت کرنا، اس علم پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی 5 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں. علم توقید پر بھی آپ کی جو ہے 5 کتب آپ نے تحریر فرمائی ہیں. علم فلکیات، ستاروں کا جو علم ہے، اس میں بھی آپ نے اس کا جو علم ہے علم فلکیات، اس پر بھی 5 کتابیں تحریر فرمائی ہیں. 5 کتابیں. اور علم نجوم پر جو ہے آپ نے 9 کتابیں تحریر فرمائی ہیں. علم ارضیات پر آپ نے 2 کتابیں تحریر فرمائی ہیں. اور علم جبر و مقابلہ پر 2 کتابیں تحریر فرمائی. علم جغرافیہ پر آپ نے 5 کتابیں تحریر فرمائی. علم حیت و فلسفہ قدیمہ و جدیدہ پر 2 کتابیں، اور علم حیت جدیدہ پر آپ نے 13 کتابیں تحریر فرمائی. اسی طرح علم ریاضی پر 6 کتابیں، علم تکثیر پر 5 کتابیں، علم مثلثان و جیومیٹری پر 5 کتابیں. ایک میں نے علم ذکر کیا علم تکثیر، اس پہ آپ نے 5 کتابیں تحریر فرمائی ہیں. اس کے بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے. آپ کے جو خلیفہ تھے ملک العلماء، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جب دور میں ایک شخص تھا جو علم تکثیر کا ماہر تھا. تو جب اس کو خبر پہنچی کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں اور ملک العلماء ہیں، ان کے پاس بھی یہ فن ہے، یہ علم تکثیر ہے، تو وہ آپ کے پاس گیا. اپنے اس میں گمان میں تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی اس وقت اس فن کو جاننے والا نہیں ہے، اتنے وہ اس میں ذوق کے تھا. جب آپ کے پاس آیا تو آپ سے اس نے سوال کیا کہ حضور آپ یہ فن جانتے ہیں اور ہند سے پڑھ کے آئے ہیں اعلیٰ حضرت سے، بڑا میں نے ان کا نام سنا ہے، تو آپ اس علوم کو، اس علم کو کتنے طریقوں سے حل کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے طریقوں سے حل کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس فن کو، اس علم کو 40 طریقوں سے حل کر سکتا ہوں. اتنا وہ ماہر تھا.
تو جب اس نے سوال کیا کہ حضور آپ اس کو کتنے طریقوں سے حل کر سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس فن کو 500 طریقوں سے حل کر سکتا ہوں۔ اور وہ حیران ہو گیا، سوال کرتا ہے کہ حضور آپ اس کو 500 طریقوں سے حل کر سکتے ہیں، تو بتائیں جس بندے سے آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کو کتنے طریقوں سے حل کرنا آتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس شیخ کامل سے میں نے علم حاصل کیا، علم تفسیر، وہ اس سے ڈبل طریقوں سے حل کر سکتا تھا، 1000 طریقوں سے۔ 1000 اور وہ امام اہل سنت، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، وہ علم تفسیر سے 5 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں، اور یہ فن آپ 1000 طریقوں سے جو ہے وہ آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ مزید کتب کا بتا رہے تھے آپ، اعلیٰ حضرت نے مزید جن جن علوم پر کتب لکھی، ہو گیا یہ جواب ہو گیا ماشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد اسلم اتاری ہند کی ریاست کرناٹک کے شہر یادگیر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زمین کی گردش ہے اور سورج کی جو گردش ہے، اس حوالے سے سائنس کیا بتاتی ہے اور اسلامی نظریہ اس حوالے سے کیا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بیان فرمائیں گے؟ جی حضرت، اس میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ the earth revolves around the sun، زمین یہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتوں سے یہ ثابت کیا، جس میں ہے نا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ، کہ سورج اور چاند یہ اپنے اپنے مقرر کردہ میعاد میں، ان کے جو مقرر رستے ہیں ان کے اندر یہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، ان میں گھوم رہے ہیں، اور زمین ساکن ہے، اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور زمین جو ہے یہ ساکن ہے، زمین گردش نہیں کر رہی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فوز مبین فی رد حرکت زمین میں ان لوگوں نے جو 105 سائنسی دلائل دیے، اس کے آپ نے سینکڑوں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں سے آپ نے اس کا رد کیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے دیگر عقلی اور نقلی دلائل دیے، اور آپ نے یہ بتایا کہ بھئی زمین ساکن ہے اور یہ سورج کے گرد نہیں گھومتی۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک بڑی زبردست بات کہی سائل کو کہ آپ اس بات کے قائل ہیں۔ اچھا، پروفیسر حاکم علی، مجھے یاد آ گیا ابھی، پروفیسر حاکم علی صاحب نے جو ہے نا یہ اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کیا اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ پیارے اس بات کو مان جائیے کہ زمین جو ہے نا یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ اس کو مان جائیں، قبول کر لیجیے، قبول کر رہے ہیں۔ اور انہیں لکھا کہ او ڈیئر کم ٹو مائی سائڈ، میری طرف آ جائیے اور آپ یہ پا لیں گے، اینڈ یو ول فائنڈ بوتھ دا سائنس اینڈ سائنٹسٹ آف دا ورلڈ ہیو بیکم مسلم، کہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ سائنس اور سائنسدان دونوں جو ہے نا یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑا ہی زبردست جواب دیا، جواب تو اردو کے اندر تھا، انہوں نے اس کو انگلش کے اندر وہ کیا، نزول آیت قرآن بسکون زمین و آسمان، یہ ہے کتاب کا نام۔ اس کے اندر کہا کہ اٹ از بیس لیس ٹو بلیو دیٹ سائنس کین بیکم کمپیکٹیبل ود دا قرآن اینڈ سنہ، کہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ سائنس جو ہے یہ قرآن اور سنت کے سامنے آ کر یہ کھڑی رہے، ہرگز نہیں۔ بائی آلٹرنگ دا میننگز آف دا ٹیکسٹ اینڈ جسٹیفائنگ اٹس فار فلنگ میننگ ان اکارڈنس ود دا سائنس، تو اس کا مطلب تو یہ انہوں نے کہا کہ ان دس وے اٹ سیمز دیٹ اسلام ہیز مولڈڈ اٹ سیلف انٹو سائنس ناٹ دا سائنس، کہ یہ تو آپ یوں کر رہے ہیں کہ اسلام کو آپ سائنس کی طرف گھما رہے ہیں، جی، حالانکہ سائنس کو اسلام کی طرف گھمانا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے یہ جواب دیا کہ اٹ از اونلی پاسبل if science is Islamized، کہ آپ نے کہا کہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سائنس کو مسلمان کر لو، کیا بات ہے، سائنس کو مسلمان کر لو۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ٹو ریزالو آل دا ریلیٹڈ پرابلمس، یعنی یہ آج یوں سمجھے کہ سب کے لیے ایک بڑی زبردست اس کے اندر توجہ ہے کہ اگر سارے جتنے بھی معاملات ہیں سب سے پہلے شریعت کی روشنی میں دیکھیں، اگر یہ درست ہیں تو آگے بڑھیں، اگر یہ درست نہیں ہے تو آگے نہیں بڑھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس کتاب کے آخر کے اندر کچھ اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، حالانکہ اس زمین کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی زمین کو شرف حاصل ہے کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر یہ مس ہے، تو کائنات جس کی وجہ سے بنائی گئی، تو وہ جس شے کے ساتھ مس ہو
وہ کسی اور کے ساتھ گھومے گی یا ساری کائنات اس کے گرد چکر لگائے گی؟ چکر لگائے گی، وہ کیسے کسی کا وہ طواف کسی کر کا سکتی ہے؟ طواف کیسے کسی کے گرد کیسے گھوم سکتی ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، عشق کی بات عشق کی بات ہے، اللہ اکبر۔ مگر اس کو اعلیٰ حضرت نے بڑے دلائل کے ساتھ 160 تقریباً دلائل دیے تھے، بالکل، اور اس کو ثابت کیا، اور آپ یقین کریں کہ اب کی جو موجودہ سائنس ہے نا، اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ جی، سائنسدانوں میں بڑا اختلاف برپا ہوا تھا پہلے بھی، جی بالکل، اور وہ اس زمانے سے اس پر مختلف تھے کہ یہ بات ہے بھی کہ نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو روکا ہوا ہے کہ وہ ہلیں اپنی جگہ سے، تو اگر زمین تھوڑی سی ہلتی ہے تو زلزلے آ جاتے ہیں، تو یہ پورا گھومنے لگے تو کیا ہو جائے۔ بہرحال بہت سارے دلائل اعلیٰ حضرت نے دیے تھے۔ اسی موضوع کے حوالے سے ہمارے ایک بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی کی کال ہے، وہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر زیرک قطاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے کئی دنوں سے سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت دیکھنے کی توفیق مل رہی ہے، اور اس کی برکت سے اعلیٰ حضرت کی محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوا۔ اللہ عز و جل آپ تمام اسلام بھائیوں کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اور سائنس کے حوالے سے بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور یقیناً مبلغ دعوت اسلامی ہی اس کا حق ادا کریں گے، لیکن میں یہاں پہ اتنا ایڈ کرتا چلوں کہ جب ہم کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور شمسی نظام کے حوالے سے فزکس کی جو تھیوریز تھی ان پر اندھا اعتماد تھا، اور پھر جب دین کے قریب ہوئے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب ہوا اور دینی نظریے کا علم ہوا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، تو بڑا ایک ذہنی طور پر تناؤ رہتا تھا کہ اس بات کو کس طرح قبول کیا جائے، کیونکہ کوئی ایسے مضبوط ٹھوس دلائل نہیں مل رہے تھے کہ جس کی وجہ سے سائنس کے جو نظریے دماغ میں بیٹھ چکے تھے ان کا رد کیا جائے۔ تو الحمدللہ عز و جل میرے ہاتھ میں کتاب فوز مبین آئی، اور جب اس کو پڑھا تو اب میں کیا کہوں، یہ تو جس نے فوز مبین پڑھی ہو وہی اس کے گن گائے گا، یا اسی کو ہی سمجھ آئے گی کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح کم و بیش 109 سائنسی دلیلوں کے ساتھ سائنس کی اس تھیوری کا رد فرمایا۔ اور اگر فوز مبین کے حوالے سے دیکھ لیا جائے کہ کتنے ڈیفرنٹ سائنسی علوم اعلیٰ حضرت کو معلوم تھے، اور اس وقت اعلیٰ حضرت سائنس فزکس کے میدان میں جو بھی ریسرچ ہو چکی تھی اس سے بھی آگاہ تھے، اور یہاں تک کہ بھی اعلیٰ حضرت نے زمین سے سورج کا فاصلہ اور دیگر بہت ساری ایکویشنز اس فوز مبین میں تحریر فرمائی ہیں۔ اور الحمدللہ جب سے فوز مبین پڑھی تو تب سے یہ جو وسوسے ذہن میں تھے اور دماغ جو ہے وہ مائل نہیں ہو رہا تھا، قبول نہیں کر رہا تھا دین اسلام کا نظریہ، تو الحمدللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کی کتاب فوز مبین پڑھنے سے وہ سب کے سب شکوک و شبہات وسوسے دور ہو گئے، اور سائنس کے اس غلط نظریے کا ایسا رد ہوا کہ اب قرآن و سنت کے حوالے سے جو نظریہ ہے وہ الحمدللہ عز و جل دل میں پختہ ہو چکا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کی سائنسی خدمات کے حوالے سے اور اعلیٰ حضرت کی جتنی بھی سائنٹیفک تھیوریز ہیں ان کو بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کاش کہ اس فوز مبین کتاب کے کچھ حصے ہمارے دارالمدینہ کے سلیبس کا حصہ بن جائیں۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے تقریر فرمائی، اچھی گفتگو فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوز مبین نے کئی وسوسوں کی کاٹ کی، اور نہ صرف آپ کے بلکہ شاید ایسے لاکھوں لوگ ہوں کہ جو اس کو پڑھ کر اپنے وسوسوں کی کاٹ جنہوں نے کی ہو۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سورج کے گرد زمین گھومتی ہے، تو کیا ان کو معلوم ہے کہ وہ زمین گھوم رہی ہے؟ کبھی انہوں نے گھومتے ہوئے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے کہ نہیں؟ یہ امین بھائی کی دلیل ہے، مطلب کس دلیل پر یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھیں۔ بہرحال ہمیں تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور اسلام اور قرآن کے جو نظریات ہیں وہ ہمارے لیے مقدم ہیں، وہی سب سے پہلے ہیں۔ اور اب تو جیسے فضل بھائی آپ نے فرمایا کہ سائنسدان بھی بڑی حد تک اس کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس میں کوئی شک ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اور یقیناً جو چیز سائنس مکمل طور پر تسلیم نہ کرے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اسلام کی، ہم اسلام کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ سائنس اگر تسلیم کرے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت کی علم توقیت پر بھی بڑی اچھی نظر تھی۔ جی بالکل،
आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अल्लाह ताला ने इल्म तौक़ीद पर वो कमाल अता फरमाया था कि एक पहले मरतबा तो इल्म तौक़ीद क्या है इसको जी जी, ये मैं जब हज़रत ने भी अर्ज़ किया तो मैंने सोचा कि मैं इस पे वो करूँगा। नमाजों के औकात का इल्म जो है उसे इल्म तौक़ीद कहा जाता है। माशाअल्लाह, इसका सीखना भी बाज़ औक़ात फ़र्ज़ हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि भाई ये आना चाहिए कि भाई इतने वक्त पे ये होगा, इतने वक्त पे ज़वाल का वक्त है। कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जी। जो उमूमन दुनिया में सफ़र करते हैं लोग, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये तो अल्लाह का करम है, दावत इस्लामी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे तकरीबन दुनिया के कई लाखों मकामात का वो दे दिया। अब तो आप जो पहले 27 लाख थे, अब तो अनलिमिटेड है, यानी अब तो जगह आप टाइप करें ऑटो लोकेशन से भी वो आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये दुनिया के अंदर आप दीगर जगहों पर जाएंगे ना तो वहाँ पर लंबी लंबी इमारतें बन रही हैं जी। तो इमारतें जिस तरह तवील होती जाएंगी तो हर मंजिल पर इन तकरीबन 10 से 12 फीट पर ये 4-4 सेकंड का फ़र्क आता रहता है। ये भी एक इसका एक पॉइंट है। तो इस लिहाज से जो है ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो ये दावत इस्लामी और मजलिस तौक़ीद बिल्कुल हमारे वसीम मदनी है, इनका ये बड़ा अच्छा एक है, अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई। माशाअल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को इल्म तौक़ीद पर इस तरह कमाल हासिल था कि एक मरतबा नमाज फ़जर पढ़ाते हुए कुछ देर हो गई और लगा यूँ कि सूरज तुलू हो चुका है। और फजर की नमाज का मामला ये है कि वक्त के अंदर वक्त के अंदर इसका सलाम फिर ख़त्म करना ज़रूरी है। चुनांचे लोगों ने नमाज में ही सबके दिल में ख्याल आ गया। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने जैसे ही सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद बग़ैर घड़ी की तरफ देखे इरशाद फरमाया कि अभी सूरज तुलू होने में 1 मिनट 20 सेकंड बाकी है। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने घड़ी की तरफ नज़र उठाई तो वाकई 1 मिनट और 20 सेकंड बाकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला ने आला हज़रत को इल्म तौक़ीद पर और दीगर ये उलूम के ऊपर इतना ज़बरदस्त यानी मलका हासिल था कि आप सिर्फ सितारों को देखकर और आसमान को देखकर जो है ना वो घड़ी मिला लिया करते। अल्लाह। और घड़ी के अंदर बिल्कुल ये फ़र्क ना होता था। इतना अल्लाह ताला ने आपको इल्म तौक़ीद पर कमाल। आज भी जो एप्लीकेशन जो बनी हुई है या दुनिया में बहुत सारी जगहों पर तौक़ीद दान है ना, वो देखा जाए तो आला हज़रत के फैज़ान से फैज़याब है। बिल्कुल। और हमारी जो एप्लीकेशन है इसको भी एज इट इज़ आला हज़रत के बताए हुए तरीक़ेकार और उसूलों पर मुंतबिक करके बनाया गया। हज़रत आप सिर्फ इल्म तौक़ीद कहें बल्कि इसके बाद कई ऐसे उलूम हैं जिसको दोबारा ज़िंदा करने वाले भी आला हज़रत थे और उनके बाद कोई उस इल्म का जानने वाला भी नहीं है। कई इल्म थे जिनको आला हज़रत ने जिंदा किया और उन्हीं पर आपकी किताबें मौजूद हैं लेकिन माहिर फन नहीं मिलता है। माहिर फन नहीं मिलता है उसके। सही फरमा रहे। मजीद कॉल दीजिए। अहमद रज़ा तारी अस्करम बाबुल मदीना कराची से। मेरी अर्ज़ है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मौजू के ऊपर किसी मुल्क के अंदर PhD कराई जाती हो तो उसके बारे में बयान करें। PhDs कितनी हो चुकी हैं आला हज़रत के मुतालिक या किस मुल्क में कराई जाती है? आपकी जो तहकीकात हैं, आपके जितने भी उलूम व फ़नून हैं, इस पे चारों बर आज़म एशिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के 9 ममालिक की 28 यूनिवर्सिटियों में आपके मजहबी, अदबी, तिब्बी, साइंसी, रियाजी मौज़ूआत पे जो है वो PhD हो रही है, हो भी चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान की 9 यूनिवर्सिटियों में, हिंद की 9 यूनिवर्सिटियों में, अफ़गानिस्तान और हॉलैंड की एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी इन मौज़ूआत पे, इन तहकीकात पे जो है PhD हो चुकी है और हो भी रही है। और आपके इन मौज़ूआत पे जो है जो लोग MPhil कर रहे हैं, जो लोग MA कर रहे हैं, तो वो आपके इन मौज़ूआत में मकालाजात भी लिख चुके हैं। जी। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे शख्स हैं कि वो आप रहमतुल्लाह की इन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे 80 मकालाजात लिख चुके हैं। अच्छा। 80 मकालाजात। और उनमें से एक मौजू उनका वो भी था कि बंदा बड़ा इनके वो उसे कहता है कि बड़ा एक मुश्किल फ़न है, जैसे आपकी अदब है, शायरी है, तो उस पर भी उन्होंने बड़ा एक बेहतरीन मकाला लिखा और बड़ा उस पर जो है उन्होंने मदनी फूल लिखे हैं। माशाअल्लाह। PhDs भी बहुत सारी हो रही हैं। बाज़ लोग पूछते हैं आला हज़रत ने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो आला हज़रत तो खुद बनफ़्स नफीस किसी यूनिवर्सिटी में ना गए, लेकिन कई यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो आला हज़रत से फैज़ान अब ले रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत को अल्लाह ने अपनी ज़ात में एक पूरा इदारा, पूरी यूनिवर्सिटी से बढ़कर बनाया था। मज़ीद कॉल दीजिए। अब्दुल खालिक अत्तारी वाह कैंसर कर रहा हूँ। माशाअल्लाह आज बहुत ही प्यारा मौजू और बहुत दिनों से ज़हन में आ रहा था कि इस मौजू पे भी सिलसिला हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे मदनी फूल जान हो रहे हैं। फुज़ैल भाई से पूछना ये है,
جو اعلیٰ حضرت نے سائنسی علوم بیان کیے، جو سائنسی تحقیقات کی، جو بکس وغیرہ لکھی ہیں آپ نے اس موضوع پہ، یہ آپ سے سوالات وغیرہ کیے گئے تھے؟ یعنی آپ سے افتاء میں جس طرح سوالات آتے تھے، اس طرح کسی نے سوال کیا تھا اور اس کے جواب میں آپ نے یہ کتابیں لکھی ہیں؟ ایک تو یہ بتائیں، اور اگر ایسا ہی ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اگر کسی اور علم کے حوالے سے بھی آپ سے سوال ہوتا تو آپ یقیناً جتنے علوم کے بارے میں سوال ہوتا آپ اتنے ہی علوم کے حوالے سے صحیح اسی طرح کی ماہرانہ گفتگو فرماتے اور ایسی ہی دلائل دیتے۔ یعنی ایک تو یہ کہ کیا اس بارے میں سوال ہوئے تھے تو جواب دیے، دوسرا یہ کہ ان کی رائے یہ ہے، جن کا ظن جو ہے غالب گمان کہہ لیں اور جو ہمارا بھی بنتا ہے، کہ اگر ان علوم کے علاوہ بھی سوال ہوتا تو امام اہل سنت ان علوم کو ظاہر فرماتے اور ہماری فہرست میں ہی اضافہ ہونا تھا۔ بالکل کیا فرماتے؟ واقعی صحیح کہا آپ نے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اعلیٰ حضرت سے جو سوالات وغیرہ ہوئے، اس سے پہلے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ سیکھا کہاں سے؟ کہاں سے وہ کہاں گئے؟ ان کے کون استاد تھے؟ جی بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 14 سال سے بھی کم عمر کے اندر، 13 سال اور کچھ ماہ میں، تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ اس کے اندر دسترس اور مہارت حاصل کر لی، اور آپ مکمل عالم دین، یہاں تک کہ آپ کے والد گرامی نے ایک آپ کا سوال کا جواب درست پایا تو آپ کو افتاء، دارالفتاء جو ہم کہتے ہیں، اس کے افتاء کے منصب پر آپ کو بٹھا دیا۔ اس دوران اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی دوسرے علوم کی کتابیں آپ اپنے والد گرامی کی لائبریری میں سے پڑھتے تھے، دنیاوی علوم، ریاضی ہو گیا، دیگر ہو گیا، اسے آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے احمد رضا، دیگر علوم کی طرف نہ جاؤ، قرآن و حدیث کے اندر غوطہ زن رہو، اللہ تعالیٰ دیگر علوم تمہیں خود بخود عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ اور واقعی وہ نظر کیسی حاصل ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ آج تک لوگ جو ہے نا وہ سبجیکٹس پر سبجیکٹس بڑھاتے جا رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کوئی نہ کوئی تحقیق اس پہ آپ کو یہ یوں سمجھے کہ ملتی جائے گی، کچھ نہ کچھ نیا ہی نظر آتا ہے۔ اور رہا یہ کہ دیگر کئی چیزیں ایسی، کئی کتابیں تو آپ نے فن کے اوپر لکھی، کئی چیزیں آپ کے جیسے سوال آیا، جیسے سوال کس طرح پیش ہوا، ایک بڑا ہی زبردست معاملہ تھا میرے پاس یہاں پر، یہ تحریر ہے سن 1919 کے اندر یہ معاملہ درپیش ہوا، اور وہ کچھ اس طرح ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ چنانچہ امریکہ کے انگلش اخبار ایکسپریس کے اندر سب سے پہلے یہ مضمون چھپا، اور اس کے بعد 18 اکتوبر 1919 سن 1919 کے اندر یہ بانکی پور پٹنہ بہار کے اندر یہ ایکسپریس اخبار کے اندر یہ خبر چھپی کہ بھئی ایک بہت ہی بڑا ایسٹرونومسٹ ہے، اور اس نے جو ہے نا پروفیسر ایلبرٹ ایف پوٹا اس کا نام ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، اور اس نے یہ تحقیق کی ہے کہ 17 دسمبر سن 1919 کی صبح کو اچانک یہ جو مختلف ستارے ہیں، جوپیٹر ہے، مرکری ہے، وینس ہے، مارس ہے، سیٹرن ہے، نیپٹیون، اب اس کے اردو نام مجھے نہیں آتے، وہ میں انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں، تو آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں، آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں، تو پھر بھی وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم، زحل، عطارد، یہ مشتری، مریخ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کے سب ملیں گے اور یہ سب کے سب سورج پر اٹیک کریں گے، اور 17 دسمبر کی صبح کو نیکڈ آئی سے، یعنی یوں سمجھے کہ ایک آنکھ سے جو ہے نا یہ نظر آئے گا عام آدمی کو کہ بھئی وہ جو ہے نا سورج کے اندر ایک شگاف ہے، سورج کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہول نظر آئے گا۔ اچھا، اس ہول کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس ہول کے معاملے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ مختلف ارتھ کویکس یہ آئیں گے، اچھا جگہ جگہ پر جو ہے نا وہ زمین بڑی بھونچال کا شکار نظر آئے گی، اور ایسا معاملہ پچھلے 2000 سالوں میں یعنی 20 سینچریز کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، اب اس کی خبر نے تو جو ہے نا وہ بڑا ایک معاملہ کھڑا کر دیا۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ اخبار میں کٹنگ پڑھی، اور یہ آپ نے اسے کاٹ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پوسٹ کر دی۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں پہ ڈاک آتی تھی، اس کے پڑھنے کا نظام تھا، اور ایسا کوئی مسئلہ اس کے اوپر فوراً آپ رہنمائی کرتے، یہ آیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فوراً اس کے اوپر اپنا قلم اٹھانا شروع کیا، اور آپ نے قرآن و حدیث کی یہ سمجھے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے، آیتوں کے ذریعے آپ نے یہ ثابت کیا کہ کبھی بھی اس قسم کا ملاپ اور اس طرح سورج پر اٹیک یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر آپ نے آیت پیش کی کہ والشمس تجری
लिमुस्तक़र्रिल्लाह, कि सूरज जो है ये इस्तिक़रार अपनी जगह पर है। कई और भी चीज़ें आपने जो है ना वो ये पेश की। इसके ऊपर ये किताब भी थी प्रोफेसर एल्बर्ट एफ पोटा की पेशन गोई का रद्द। चुनांचे अब दो तहकीकात सामने आ गई, एक उस प्रोफेसर एल्बर्ट एफ पोटा की कि जिसके बारे में उलमा कहते थे आला हज़रत की बारगाह में आके कि हुजूर सुना है आज तक उसकी कोई जो है ना वो तहकीक गलत नहीं हुई, तो ऐसा ना हो कि कुछ मामला हो जाए। आपने फरमाया कि मुझे कुरान और अल्लाह पर ईमान, सुभान अल्लाह, सुभान ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। इसके बाद जो सबसे इसके अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट ये था कि उसके पास रसदगाह थी, लेबॉर्ट्री थी। जी जी। उसने ये साबित किया था कि ये तमाम जितने भी सैयारे हैं, ये स्टार्स हैं, ये 26 डिग्री पर होंगे और ये सूरज पर अटैक करेंगे। आला हज़रत ने फरमाया कि सबसे पहले तो 26 डिग्री पर नहीं होंगे। आला हज़रत के पास तो कोई रसदगाह नहीं थी, कोई दूरबीन कोई लेबॉर्ट्री नहीं थी। आपने फरमाया कि मेरे नज़रिए के मुताबिक इसका 26 डिग्री नहीं आ रहा, बल्कि इसका 112 डिग्री सेंटीग्रेड ये आ रहा है, और ये मिलकर ये नहीं करेंगे। आप यकीन करें 112 सेंटीग्रेड, 112 डिग्री के अंदर ये मौजूद है। आप यकीन कीजिए कि लोग जो है वो सारी रात उन्होंने 17 दिसंबर की जागकर गुजारी, और उस वक्त डरे हुए थे। और प्रिंट मीडिया उस दौर के अंदर था, आजकल तो ये मीडिया है, तो वो प्रिंट मीडिया था, लोगों के बड़े उस पर तबसरे मामला। अब ये था कि भाई जिसकी रसदगाह है, जिसकी कोई आज तक पेशन कोई गलत नहीं हुई, वो दुरुस्त। ये एक अल्लाह के वली ने जो कुरान हदीस से इस्तेदलाल किया वो दुरुस्त। 17 दिसंबर को जब लोग सुबह उठे तो क्या देखा कि सूरज उसी तरह वो ताप से चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके अंदर कोई होल नहीं है, कोई मामला नहीं है। तो ये आला हज़रत ने ये बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया। ये चीज़ें कुछ फतावा में शामिल हैं, कुछ अलग किताबों के ज़रिए शामिल हुई, तो ये सारी की सारी ये बातें हैं। ये ज़रूर ये सुना था कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसने कहा कि हुज़ूर सुना है कि कंप्यूटर एक चीज़ ईजाद हो रही है कि उसके अंदर जो सवाल डाला जाए वो उसका जवाब देती है, ऐसी मशीन ईजाद हो रही है। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कल्ब निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कल्ब भी ऐसा है, यहाँ पर जो सवाल इंशाल्लाह किया जाएगा उसका जवाब जरूर मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। इन्हें भी ऐसी मशीन जबान जी जिस जबान में भी, और जिस जबान में फरमाया जिस जबान में, सुभान ये आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला का बड़ा ही कारनामा है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हमारे दूसरे फुज़ैल भाई भी बहुत अच्छे मदनी फूल दे रहे हैं। हमारे फुज़ैल भाई जो हैं बहुत अच्छे नातख़्वा भी हैं, और मैंने इनको पहले से कुछ नहीं कहा है कि हम आपसे कलाम सुनेंगे, लेकिन हम आज वैसे मुबल्लिगीन वक्त कम होता है हमारा, तो हम कलाम इतना शामिल नहीं कर पाते, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप एक दो शेर सुनाएं, हमें मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। कलाम आला हज़रत जो आपका पसंदीदा हो, एक दो शेर आपकी आवाज़ में, तो एक और आपका पहलू जो है वो भी नाजरीन के सामने जाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत की हदायत की बख्शिश जब खोलें तो पहला ही कलाम है, वाह क्या जुदो करम है शहबत हा तेरा। आइए मिलकर पढ़ते हैं, कहीं शेर में कोई गलती हो तो इस्लाह कर दीजिएगा। वाह क्या जुदो करम है शहबत हा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहबत हा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। तारे चलते हैं अता से वो है कतरा तेरा। सुभान अल्लाह। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है
इशारा तेरा, तेरे दरबार में लाता है रजा उस को शफी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रिजाल और फन के लोग हैं वो आप। नहीं नहीं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। तेरी सरकार में लाता है, तेरे दरबार तेरी में सरकार में लाता है। बाज़ औक़ात पढ़ते हुए जो है वो इस्तेहज़ार नहीं रहता। कुछ कॉल्स मज़ीद शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमने सवाल किया है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की साहिबजादियों की, शहज़ादियों की तादाद बताएं, बेटियों की तादाद बताएं। आपने बताना है SMS के ज़रिए और अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ। जल्द SMS कीजिए, कुछ देर में इंशाअल्लाह कुरान दाज़ी भी करेंगे इंशाअल्लाह। आज ज़बरदस्त मदनी मुकाबला भी आप देखेंगे। हम दिखा सकते हैं कि आज किन के दरमियान मुकाबला है। दो टीमों के दरमियान मदनी मुकाबला है, छठा प्री क्वार्टर फाइनल है। हमारी दो शोबों की टीमें हैं, मकतबतुल मदीना और मदरसतुल मदीना की टीम। मदरसतुल मदीना लिल बनीन है ये, और दो इस्लामी भाई उस शोबे के होते हैं, एक नातखा हमारे होते हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ देर ही के बाद ये मदनी मुकाबला भी आप देखेंगे और आपकी भेजी गई इमेजेस और ड्राइंग्स भी आला हज़रत के मज़ार के हवाले से हम शामिल करेंगे। मेरा सवाल है आला हज़रत की जियोलॉजी के हवाले से, इल्म अर्ज़ियात के हवाले से क्या तहकीकात है? आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने इसमें कई तहकीकात भी फरमाई, और इसके अंदर जो सबसे पहले तो हमारे फुज़ैल भाई ने जो बिलखुसूस तयम्मुम के हवाले से ये बात कही, ये बात आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने ये बयान की। एक और बड़ा ही ज़बरदस्त मौजू है, वो है प्योर फिज़िक्स। अच्छा। इसके अंदर ये कि साउंड वेव्स ये कहाँ से बनती हैं। अच्छा। चुनाचे इस पर किताब है अल-कश्फ़ शाफिया हुक्म फ़ोनोग्राफिया। उसके अंदर आला हज़रत ने साउंड की थ्योरी कि व्हाट इज़ साउंड, अच्छा, आखिर आवाज़ क्या है, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, किस तरह ये निकलता है, हाउ इट इज़ हर्ड, ये किस तरह सुना जाता है, आफ्टर इट्स जनरेशन वेदर इट रिमेन्स और डिसअपियर्स। आदमी ने एक बात कह दी जी, अब क्या ये फ़ज़ा के अंदर मौजूद है, बाकी रहती है कि ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वेदर इट एग्जिस्ट आउटसाइड और ओरिजिनेट्स विद इन द एयर, ये क्या बाहर रहती है, ये आदमी जो सुनता है उसके कान के अंदर होती है। What is its relation to soniferious, और whether it is intrinsic और extrinsic, यानी ये कि ये अंदरूनी तौर पर है या बैरूनी तौर पर इसका असर ये होता है। चुनाचे आला हज़रत ने अपनी तहकीक के अंदर ये बताया कि फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड को पहुँचाने के लिए, उसका जो उसे पहुँचाने के लिए लिखा कि मीडियम एंड वेव मोशन आर नेसेसरी, कि मीडियम कोई भी चीज़ ऐसी चाहिए होगी कि जो इसके लिए ये ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ नो मीडियम, अगर कोई मीडियम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ भी दरमियान के अंदर नहीं है, देयर विल बी नो वेव मोशन एंड द साउंड कुड नॉट बी हेयर्ड, और ये साउंड जो है वो नहीं है सुनने में। एक आवाज़ से दूसरी आवाज़, दूसरे बंदे तक आवाज़ पहुंचाने के लिए दरमियान में कोई चीज़ होना जरूरी है। पहले तो कोई चीज़ साबित की, बिल्कुल, फिर क्या है वो भी बताया। अच्छा, अब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ने फरमाया कि मिसाल के तौर पे आप समझें कि एक रूम है जी, अच्छा, और वो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा ग्लास के अंदर पैक है। अब उसके अंदर कोई भी होल नहीं है, ठीक है। अब द साउंड प्रोड्यूस इनसाइड बाय अ पर्सन, यानी अंदर कोई आदमी अगर कोई गुफ्तगू कर रहा है तो कहा कि वो आदमी बिल्कुल बाहर बैठा हुआ है मगर उसे इसकी आवाज़ नहीं आएगी, हालांकि बिल्कुल वो इसके बराबर में करीब ही, यानी उस कांच की जगह के बिल्कुल बाहर ही वो है, मगर वो आवाज़ नहीं सुन सकेगा, इसलिए कि कोई मीडियम ये नहीं है। इस तरीके से आला हज़रत ने एक और एक्सपेरिमेंट भी कुछ इस तरह बताया कि अगर दो अफराद ये पानी के अंदर मौजूद हैं जी, और कुछ उन दोनों के दरमियान फासला है, अब ये दोनों एक दूसरे को अगर पत्थर से हिट करें, अच्छा, ये आवाज़ पैदा होगी, सही है। अब यही आवाज़ अगर ऊपर ज़मीन की सतह पर को एक दूसरे को पत्थर से मारे तो यकीनन आवाज़ पैदा होगी, मगर यही चीज़ अगर आप पानी के अंदर ये मारेंगे तो ये आवाज़ पैदा नहीं होगी। इसमें ये भी आला हज़रत ने फरमाया, इसकी वजह यह है कि आब की सतह पर, यानी पानी के सतह के ऊपर ये आवाज़ का मामला कुछ अलग है, उसकी आवाज़ भी ज़्यादा है, और यही चीज़ पानी के अंदर जो है ये कम हो जाती है, और एक जगह को ऐसी भी आती है कि जहाँ पर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
تو اعلیٰ حضرت کا نظریہ یہ ساؤنڈ کے حوالے سے یہ تھا جی۔ کہ اس کے اندر میڈیم یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ساؤنڈ دوسرے بہت تک یہ تفصیلی پہنچے۔ اس پر آپ نے لکھا ہے اور بہت لاجواب لکھا ہے سونولوجی کے حوالے سے. آج تک جو سمجھیے کہ یہ سرمایہ ہے سائنسدانوں کا، اور آج کل تو ہیڈ فونز اور کیا کیا بن گیا ہے، اور ان سب کے جو آغاز کے معاملات تھے ان پر اعلیٰ حضرت نے تحقیقات دی. اچھا ایک بات اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ اس میں فرمایا کہ اللہ کا نام، استغفار، یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں نا یہ سب کی سب، تو فرمایا کہ یہ موجود بھی رہتی ہیں، اور فرمایا the words coming out through any mouth remains in air till the last day، یعنی قیامت تک یہ موجود بھی رہیں گی، اور یہ جو آواز ہے اب اس شخص کے لیے مسلسل استغفار کرتا رہے گا. اچھا سبحان اللہ. جو آدمی آواز وہ دیتا ہے، اب اس سے بتائیے کہ اچھی گفتگو کرنا یہ کتنی آدمی کے لیے وہ ضروری باقی رہتی ہے، وہ اگر باقی بری ہے تو بھی اس کے لیے وہ باقی ہے. باقی ہے. اور جس طرح یہ باقی ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے ہمارے سامنے دکھا دینا جیسے وہ قیامت کے دن ہر شخص اپنا عمل دیکھے گا. بالکل بالکل. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وغیرہ جو ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جبکہ دنیا میں بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ آوازیں باقی رہتی ہیں. کیا بات. پھر آپ نے ہوا کے متعلق بھی جو ایئر کو اس سے کنیکٹ کیا کہ ہوا جو ہے وہ آواز کو پہنچاتی ہے، کان میں ایک پردہ ہے پھر اس پردے سے آواز گزرتی ہے وغیرہ وغیرہ. جو ڈیٹیل ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس میں اعلیٰ حضرت کو یہ فن کہاں سے ملے. تو اندر سے آواز آتی ہے کہ دربار مصطفیٰ. اور یہ جو بات آپ نے کہی نا ریکارڈ والی فضل بھائی نے، تو ہم یہ بھی سوچیں کہ آج اگر ہم فون پر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں جی اور انہوں نے ریکارڈ کر لی اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ بات ریکارڈ کرنی نہیں تھی اور اس نے کر لی تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کہاں تک جائے گی. جی. تو ہم یہ سوچیں کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تنہائی میں یا بیٹھ کر یا کسی کے ساتھ تو وہ باتیں جو نہ کرنے کی ہیں وہ بھی تو باقی رہتی ہوں وہ بھی باقی رہتی ہے ایئر میں. تو اس سے نہیں ڈرتے ہیں. یہاں پر ایک فون پر محسوس ہوا تو ہم ڈر گئے. تو جو خدا کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی اس کے بارے میں بھی ذہن میں لیا اصل میں جائے. وہی ہے نا امین بھائی کہ یخشون الناس کخشیت اللہ. کافروں کی نشانی بتائی گئی کہ وہ لوگوں سے ڈرتے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمارا کچھ اس طرح کا حال ہو گیا ہے، لوگوں کے معاملے میں بہت ڈر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ بالکل ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی ذات سے ڈر عطا فرمائے. یہ ہم بعض اوقات سوچتے نہیں ہیں. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی ہوتا ہے، بندوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے. ہم بندوں کے معاملے کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات سے ہم غافل ہوتے ہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کچھ عقیدت اس کے دل میں کم تھی، وہ ایسے آ گیا تھا چلو کچھ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے ان کے پاس. بیٹھا رہا، پھر کہا کہ میں چلتا ہوں، کوئی نصیحت ہو تو کر دیں. کہا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ذات پر ترجیح دینا. اللہ. اس نے کہا یہ کیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر کوئی ترجیح دیتا ہے، اپنے آپ کو کون ترجیح دے گا؟ اللہ ہی کو ترجیح دے گا. اب رات کافی ہو گئی تھی تو ان بزرگ نے کہا کہ آپ یہیں آرام کر لیجئے، صبح چلے جائیے گا. اب وہ چلا گیا کمرے میں جا کے لیٹ گیا. بولا پتہ نہیں نصیحت بھی کی تھی تو کیسی نصیحت کی، کوئی کام کی نصیحت کر دیتے. اللہ کو ترجیح دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہر کوئی ترجیح دے گا ہی. اب سو گیا. صبح ناشتے کا وقت آیا، اٹھا تو ناشتے میں حضرت نے جو بزرگ تھے جن کا وہ مہمان تھا انہیں اسے گرم گرم پراٹھا بھیجا، ساتھ میں سالن بھیجا، اور اس کے ساتھ ہی 2 سوکھی روٹیاں بھی بھیجیں اور بالکل باسی سالن بھی بھیج دیا. دونوں چیزیں. وہ حیران کہ یہ 2 چیزیں بھیج دی، ایک بالکل تر و تازہ پراٹھا، گرما گرم سالن چھولے، اور ایک طرف باسی روٹی اور باسی سالن. اب وہ بیٹھا ہے کہ اچانک کسی فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے وہی 2 روٹیاں اٹھائیں اور وہ باسی سالن اٹھایا اور اس کو دے دیا اور اپنا کھانا وغیرہ کھایا. کھا کر سوچا چلو بزرگ سے ملتے ہوئے جاؤں. ان کے پاس گیا اور ہاتھ ملایا. آپ نے پوچھا نصیحت سمجھ آئی؟ کہا سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا در حقیقت میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ کا معاملہ ہو اور اپنا معاملہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ترجیح دینا. تم نے گرما گرم کھانا اپنے لیے رکھا اور اللہ کے نام پر جو دیا وہ باسی کھانا دیا. بس یہی تمہیں سمجھانا تھا کہ جب بندے اور رب کا معاملہ ہو تو رب کی ذات کو ترجیح دے. تو بعض اوقات ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو پریفر کرتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں یہ مثال کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، بندوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. اور یہ آپ نے جو یہ واقعہ بیان کیا نا، اگر آپ اعلیٰ حضرت کی سیرت کو دیکھیں نا واقعی تو یوں سمجھیں کہ اس پورے فارمولہ کا عملی نمونہ. اللہ 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 بے شک انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جو ہے نا وقف کر ڈالی.
اپنے لیے بندوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول رسول. دنیا کا مال و دولت، دنیا کا زر، دنیا کے عہدے، دنیا کے نواب، یہ راجہ وغیرہ جو ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت ان سے بھاگتے تھے. میں گدا ہوں اپنے کریم میرا دین پا رہا ہے نا. آپ نے وصیت بھی فرمائی تھی آپ نے اپنے بچوں کو کہ جب میرا وصال ہو جائے تو جو جو کھانے آپ کو مرغوب تھے، پسندیدہ تھے، فرمایا کہ ان کا اہتمام کرنا، اور جو فقراء ہے، مساکین ہے، تو ان کو دسترخوان پہ بٹھانا. جی، لوگوں کی پسند کے لیے اچھے سے اچھے کھانے کھلانا، اور غریبوں کو کھلانا اور اہتمام سے کھلانا، اور ان کا کھانا احسان سمجھنا کہ وہ کھا کر احسان کریں. سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کی. کچھ کالز لیتے ہیں، پھر اپنا سیگمنٹ بہار فتاوی رضویہ شروع کریں گے. میرا نام دلشاد حسین ہے، سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کے شہر کے پاس کا ہی میں رہنے والا ہوں، مراد آباد کا. تو اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، مجھے بہت اچھا لگا، اور دعا ہے ہماری کہ مدنی چینل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی روز بروز ترقی دے، اور بہت اچھا کام یہ لوگ کر رہے ہیں. مسلک کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے. آمین آمین. بہت شکریہ، مرحبا. اگر یہ سن رہے ہو اپنی بات تو ان سے گزارش ہے کہ جب اس اعلیٰ حضرت کے دن جائیں، جب حاضری ہو تو یاد رہے تو ہم سب کا سلام. جتنے یہاں پر حاضرین ہیں ماشاءاللہ، ہمارا اسٹوڈیو تقریباً بھر گیا ہے. فیضان اعلیٰ حضرت انشاءاللہ. تو ان سب کا سلام جو پیش کرنا چاہے آپ پیش کیجئے گا، اور عاجزانہ سلام اور بارگاہ رضویت میں کھڑے رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے گا. اگلی کال. میرا نام عادل اطاری ہے. امین بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کلام اعلیٰ حضرت کا سنا دیجئے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور اسباق بھائی ہمارے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا فرما دیجئے. یغفر اللہ لنا ولکم. بہت شکریہ. اگلی کال. اشفاق بھائی، میرا نام وحید احمد ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی ماشاءاللہ، یہ جو آپ سلسلے جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے ہر سال کرتے ہیں، شاید کی بات ہے کہ میں کوئی سلسلہ مس کرتا ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑے شوق سے دیکھتا رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اشفاق بھائی، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز سائنسدان نے اعلیٰ حضرت کے متعلق ایک بہت زبردست کالم لکھا ہے، اور انہوں نے اپنی ریسرچ بھی اس میں بیان کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 200 علوم پہ عبور حاصل تھا، اور انہوں نے ایک مشین جو الٹرا ساؤنڈ کے نام سے مشہور ہے، اس کے بارے میں جو پہلا ان کا مکالمہ تھا وہ جناب ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب نے ہی پیش کیا تھا. تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہمارے مسلمانوں نے ان کے علم سے فائدہ تو نہیں اٹھایا، لیکن غیروں نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا. تو اشفاق بھائی، ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات، ماشاءاللہ آپ کے پروگرام، آپ کے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں، ایک سے ایک ہیرا آپ کے پروگرام میں آ رہا ہے. اور آج ماشاءاللہ ہمارے بڑے مشہور نعت خوان امین صاحب آئے ہیں، ان کے میں بہت بڑا فین ہوں. اور خاص کر جب یہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں یہ نعتیں پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں نعرے لگاتے بھی اور لگواتے بھی ہیں، یقین جانے کہ دل میرا باغ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، اس پروگرام کو، مدنی چینل والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ سلسلہ دیکھتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے مبلغین کے لیے بھی آپ نے حوصلہ افزائی کا سامان کیا. ہمارے بہت پیارے مبلغ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور امین بھائی کی تو کیا بات ہے، نعرے بھی لگانے ہیں. امین بھائی آج کچھ ہمت ہے؟ امین بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. کچھ طبیعت بھی آپ کی ہے ناساز، انشاءاللہ ہمت ہو تو آپ کے اوپر ہے، کچھ نعروں کا ہو جائے، کیونکہ ماشاءاللہ دیوانے بھی بیٹھے ہیں. اور ہمارے محمود بھائی بھی آج ہمارے ساتھ سلسلے میں کچھ دیر کے بعد ہوں گے. محفل نعت بھی مختصر کریں گے، کلام رضا بھی سنائیں گے، اور ذوق نعت بھی ہونا ہے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. کے شہر کانپور سے شاہد اتاری. ماشاءاللہ ماہ رضا مبارک ہو آپ سب کو. اشفاق بھائی منقبت سنا دیں ایک اعلیٰ حضرت کی. انشاءاللہ منقبت بھی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ بہار فتاوی رضویہ. واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 1000 سے زائد کتب میں سے ایک کتاب یہ ہے فتاوی رضویہ شریف. اور فتاوی رضویہ شریف میں تقریباً 8000 سے زائد سوالات آپ سے کیے گئے، آپ نے جوابات دیے، اور ہم 25 سلسلوں میں صرف 25 سوالات بیان کر سکیں گے. یہ تو ہمارا ایک سمجھیے کہ اس سمندر سے قطرہ بھی نہ ہو سکے گا، لیکن برکتیں لینے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے ہم روزانہ ایک سوال اور اس کا جواب جو اعلیٰ حضرت سے کیا گیا اور آپ نے اس کا کیا جواب دیا بیان کرنے کی سعادت پاتے ہیں. 23 صفر 1338 ہجری میں یہ سوال ہوا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ یہ جو مشہور ہے کہ گھر اور گھوڑا اور عورت منوس ہوتے ہیں، اس کی کیا اصلیت ہے؟
آپ نے جواب دیا، الجواب، یہ سب محض باطل و مردود خیالات ہیں، شریعت مطہرہ میں ان کی کوئی اصل نہیں۔ شرعاً گھر کی نحوست یہ ہے کہ تنگ ہو، ہمسائے برے ہوں، گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ شریر ہو، بد لگام، بد رکاب ہو، عورت کی نحوست یہ ہے کہ بد زبان ہو، بد رویہ ہو۔ باقی وہ خیال کہ عورت کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کے آنے سے یہ ہوا، بلانے سے یہ ہوا، یہ سب باطل اور کافروں کے خیالات ہیں۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ یعنی بنیادی طور پر نحوست کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، البتہ ذاتی طور پر اس میں کوئی عمل ہے، کوئی ایسا فعل ہے تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے جس سے نحوست اور برائی خرابی پیدا ہو رہی ہے، لیکن فی نفسی ہی عورت کو، گھر کو، گھوڑے کو برا نہیں کہیں گے۔ آج کل سفر کا مہینہ بھی چل رہا ہے، لوگ سفر کو بھی منحوس جانتے ہیں بعض لوگ، اور اس طرح کی نحوست کے جو خیالات ہیں، وساوس ہیں، یہ آتے رہتے ہیں۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس میں دیکھیے دو طرح کے شگون کے بارے میں کہا گیا کہ دو طرح کے شگون ایک لوگ لیتے ہیں، ایک اچھا شگون، ایک برا شگون۔ اصل میں شگون کا یہ معاملہ عربوں سے یوں شروع ہوا کہ انہوں نے اپنا ایک معیار بنا کر رکھا تھا کہ اگر کوا ان کے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گیا تو اب انہوں نے کہا کہ سفر درپیش ہوگا۔ اچھا فلانا یہ پرندہ آ کر بیٹھا تو اب یہ معاملہ ہوگا، اب یہ مور نظر آ گیا تو اس کا مطلب یہ اچھا معاملہ ہو گیا۔ اس لیے اسے عربی میں طیرن یا طیرتن اس طرح کا بھی وہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے برے گمان کے متعلق جو ہے نا یہ بالکل منع فرمایا، اور دو اس کی قسمیں ہیں۔ ایک فرمایا اچھا گمان، یہ درست ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو عرب کے اندر یہ نا کہ وہ کہا جاتا ہے یا سعید یا رشید، کہ جس طرح بڑے بوڑھے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اے سعادت مند، اس طرح کر کے۔ تو یہ اچھا شگون لینا، مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکلے، آپ کو امام صاحب مل گئے، آپ نے ان کے ہاتھ چومے، انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کام میں برکت دے، آپ نے کہا بہت اچھا شگون ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی۔ اچھا آپ نکلے، آپ نے اسکوٹر اسٹارٹ کی اور آپ گئے اور پتہ چلے کالی بلی نے راستہ کاٹ ڈالا، آپ نے کہا ارے بھائی یہ کیا معاملہ درپیش آ گیا، تو یاد رکھیے یہ بدشگونی ہے، یہ منع ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آج اتفاق سے میرا خیال 14ویں شب ہو گئی، کل 13ویں تھی، تو کل یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی آج 13واں دن تھا، تو کہتے ہیں کہ بھائی 13 تیزی، یہ یاد رکھیے یہ سارے کے سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ غلط ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ولا سفر، کہ سفر کچھ نہیں، بلکہ اسے تو سفر المظفر کہا گیا کہ یہ تو کامیابی کا مہینہ ہے۔ اچھا اسی طریقے سے 13ویں نمبر سے وہ بدشگونی لی جاتی ہے۔ باہر فورن کنٹریز کے اندر 13ویں منزل نہیں ہوتی، ہاسپٹلس کے اندر 13واں بیڈ نہیں ہوتا، 12 کے بعد ڈائریکٹ جو ہے نا 14 پر یہ ہوتا ہے۔ اچھا کہیں پر ایمبولنس کی آواز سے وہ یعنی بدشگونی لی جاتی ہے، کس نے بچے کو اوپر سے گزر گیا، اس سے بدشگونی لی گئی۔ ابھی دیکھیں کتنی مشہور بدشگونی ہے وہاں، بھائی اگر گھر میں ویسے ہی کینچی چلائیں تو کیا ہوگا؟ بچے بولے، بچے نے بولا، ابھی کتنی بڑی بدشگونی ہے۔ اچھا یہ بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کا دین اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا کہ ایک شخص ہے، اس کی جو ہے نا وہ آنکھ کاڑی ہے، اور جو ہے نا جو اس کو نظر آ جائے نا صبح میں اس کا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھ لے تو، اور لوگ ہیں نا پہلے سے اپنے آدمی کھڑے کرتے ہیں، بھائی یہ کھڑا ہوا تو نہیں ہے، وہ اتنا حصہ پار کرتا ہے، پھر وہ حصہ پار کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بالکل غلط رسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے یہ لکھی، شائع کی ہے، اس کا نام ہے بدشگونی۔ اس کے شروع میں یہ واقعہ یہ موجود ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑا منحوس ہے، اور کہا کہ اس کو باہر ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا پہلے تجربہ میں کروں گا۔ بادشاہ نے اپنی اس کی خوابگاہ کے باہر اس کو کھڑا کر دیا گیا صبح، بادشاہ نے خوابگاہ کھولی، اس کو دیکھا تیار ہونے لگا، اور جیسے ہی جوتا پاؤں میں ڈالا تو اسے بچھو نے کاٹ لیا۔ اتنا خطرناک بچھو، اتنا زہر اس کا پورے جسم پھیل گیا۔ کئی دنوں بعد وہ ٹھیک ہوا، اب تو اس کے بچنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، چنانچہ اس کو لایا گیا۔ بادشاہ حکم صادر کرنے والا تھا کہ اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ کہا گیا ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ نے اس کو دیکھا تو یہ منحوس ہو گیا، صبح اس نے بھی تو پہلے اٹھ کر آپ کو دیکھا تھا، تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے اپنی فیصلے کو واپس کر لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ در حقیقت کوئی شخص، کوئی سواری، عورت، اس طرح کا سلسلہ یہ منحوس نہیں ہوتے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کا سلسلہ رہا آپ کے ساتھ، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ فضیلین آج ہمارے ساتھ تھے۔ اختتامی طور پر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے بارے میں کیا آپ پیغام دیں گے اپنے ناظرین کو؟
आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी है ना, ये मताए इश्क़ रसूल है। वाह, सच्ची बात तो ये है कि ये हकीकी आशिक ये एक मुसलमान को बनने का जज्बा देती है। और दूसरा ये कि मुसलमानों को दीगर लग़व कामों में घूमना फिरना, सैर सपाटे और दीगर चीज़ों से ये जहन बनता है आला हज़रत को पढ़ के कि हम दीन के लिए कुछ कर जाएं। ठीक है ना, चले हम किताबें नहीं लिख सकते, हम इन उलूम पर दस्तरस नहीं हासिल कर सकते, अल्लाह नसीब करे कि हम आलिम दीन बन जाएं, मगर चले जितना हमसे हो सकता है हम इल्म दीन तो हासिल करें, हम इज्तिमात ना छोड़ें, हम मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, हम अच्छी सोबत में बैठें, मदनी मुज़ाकरों में आएँ। जिनको आला हज़रत से यूँ समझे कि कूट कूट कर मोहब्बत है, उनसे वाबस्ता हो जाए। ठीक है ना, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ दीन का काम करने में इस दुनिया के अंदर हम कामयाब हो जाएंगे और इसकी बरकतें भी ज़रूर मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आमीन भाई। नारों की फरमाइश थी इंशाअल्लाह, वो और चंद अशार भी, एक दो शेर भी हो जाएं अन करीब इंशाअल्लाह रबीउल नूर शरीफ का महीना भी झंडे हैं कि नहीं बापू? झंडे की भी तैयारी और चरागा की तैयारी हमने तो शुरू कर दी अपने अपने बल्कि सबको कह दें कि जो है ना सब शुरू भी कर सब शुरू कर सफर को अपने अपने घरों में चरागा हो भी जाए तो तैयारी भी हो जाएगी। और अभी से मतलब चरागा के लिए तैयारी शुरू करेंगे कर देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, उसको और कानूनी भी करना है कि उसमें बाहर से कुंडा नहीं लेना, इसका बिल भरना है। और बड़े हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो बड़े ये इदारे वाले कोऑपरेट करते हैं और बड़े मिनिमम उस पर जो है ना ये मतलब ये मामला कर देते हैं, तो बिल्कुल दुरुस्त जायज़ तरीके पर शरीयत के मुताबिक किसी को तकलीफ नहीं देनी, ऐसी जगह पे नहीं लगानी लाइट झंडा वगैरह के लोगों के राह में आए, बड़े बड़े डेक लगाकर नाते वगैरह इस अंदाज से नहीं बजानी कि लोगों को तकलीफ हो। शरीयत के मुताबिक कवानीन के मुताबिक इंशाअल्लाह चरागा करना है इंशाअल्लाह। नबी का झंडा लेकर निकलो दुनिया पर छा जाओ, नबी का झंडा अमन का झंडा, नबी का झंडा अमन का झंडा, घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, बाला से बाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा, उम्मी की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा, अक्की की आमद मरहबा, अदनी की आमद मरहबा, अरबी की आमद मरहबा, करशी की आमद मरहबा, सुल्तान की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, साहिर की आमद मरहबा, आतिक की आमद मरहबा, सिराज की आमद मरहबा, मुनीर की आमद मरहबा, आबिद की आमद मरहबा, साजिद की आमद मरहबा, अमीर की आमद मरहबा, अमीर की आमद मरहबा, आका की विलादत मरहबा, मौला की विलादत मरहबा, बल्जा की विलादत मरहबा, बाबा की विलादत मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सुभान अल्लाह। फैज़ान आला हज़रत, जज्बे के साथ फैज़ान आला हज़रत।
سنت جاری رہے گا. یہ فیضان جاری ہے. دیکھیں میلاد کے منانے کا انداز بھی کیسا ہونا چاہیے یہ بھی نظر آ رہا ہے, اور میلاد کا مہینہ بھی ان قریب ہے. انشاءاللہ دھوم دھام سے جشن ولادت منائیں گے. آج آپ نے دیکھا سلسلہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سائنسی علوم پر مہارت کیسی تھی, اور چند مدنی پھول ابھی تو آپ کو دیے تھے. وقت ہمارا پورا ہوا, اور اب ہم ہمارے فضیل بھائی سے, دونوں فضیل بھائی سے اجازت لیں گے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور مدنی پھول لٹائے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. اب ذوق نعت کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے آپ کی بھیجی گئی وہ امیجز, وہ پکچرز جو آپ ہمیں بھیجا کرتے ہیں, ڈرائنگز, اعلیٰ حضرت کے مزار کی وہ اسکیچز جو ہمارے مدنی منع اسلامی بہنیں اسلامی بھائی بنا کر ہمارے پاس بھیج رہے ہیں, ہم آپ کو ابھی دکھا رہے ہیں. ہم نے چند کو سلیکٹ کیا ہے, سب نہیں ہے, چند کو بھی نہیں, ہم نے بہت ساری سلیکٹ کی ہیں, لیکن یہ ساری نہیں ہے, بہت ساری سلیکٹ نہیں بھی ہو پاتی. آپ کی بھیجی گئی چند امیجز دیکھیے. آپ اپنا نام, اپنے شہر کا نام اور اپنی عمر, بہت سارے اسکیچ بنانے والے نہیں لکھ رہے, وہ نہیں لکھتے ہیں تو ان کے نام شو نہیں ہو پاتے, اس لیے آپ ضرور لکھا کریں. آئیے دیکھتے ہیں آج کی کون سی ڈرائنگز ہیں. ماشاءاللہ سید نور حسن, احمد آباد ہند. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نام عمر کلیئر لکھا کریں, شہر کا نام لکھا کریں. ماشاءاللہ. مدینہ 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 مدینہ. ماشاءاللہ. ممبئی ہند سے بنت ذیشان اتاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طاہا ولدیت عمران, طاہا نہیں غلام طاہا نام رکھنا چاہیے. کراچی سے ہیں یہ. اروا فاطمہ اتاریہ, عمر 8 سال. ماشاءاللہ ویری گڈ ڈرائنگ. بنت حسان رضا اتاریہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب کی شہزادی ہیں یہ ہماری, باب المدینہ کراچی. ماشاءاللہ. محمد جواد, عمر 6 سال. ماشاءاللہ خانے وال. ماشاءاللہ 11 ایئرز. نام واضح نہیں ہے, نام کلیئر لکھا کریں, بلیک پین سے ہو تو اچھا ہے. عامر رضا فرام انڈیا بہار, عمر 11 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. چودھری مصباح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گنبد بھی ہم نے دکھا دیا, ورنہ عام طور پہ پوری امیج لی جاتی ہے. محمد عثمان اتاری ممبئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بنت بشیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. بنت لیاقت اتاری. ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. کیا بات ہے, نام عمر پڑھتے جائیں. 9 ایئرز. باپو دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے. فرام نوری آباد علی اتاری, ایج 9 ایئرز. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کیا ہے یہ, نام واضح نہیں ہے, نام واضح لکھا کریں, کلیئر لکھا کریں. امین بھائی کو کرسی دے نا. ماشاءاللہ. محمد عرفات عمان سے. ماشاءاللہ ویری گڈ. بنت شمس الہدا. ماشاءاللہ. فرحت اتاری. ماشاءاللہ اتاریہ اتاریہ تھی. زینب اتاریہ. ماشاءاللہ قطر سے تھے. مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. بنت شہزاد اتاریہ گوجرا. ویری گڈ. ام ابراہیم اتاریہ. ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. نام دیکھیں واضح نہیں ہے. محمد اسد رضا شاید. سکینہ ایج 9 ایئرز. ماشاءاللہ ہند. بہت خوب. ماشاءاللہ. چمک سے جس کی دمک اٹھے دل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بنت محمد, نام واضح نہیں ہے. زمزم نگر. ہاں بنت محمد منصور. ماشاءاللہ کولکتہ. ماشاءاللہ. آج شاید انتخاب کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کون سی سب سے بیسٹ ہے. بنت اشرف اتاریہ زمزم نگر.
माशाअल्लाह। ये हैं हसन अहमद, मीरपुर कश्मीर से। आमिना अत्तारिया, उम्र 10 इयर्स, माशाअल्लाह। अहमद रजा, माशाअल्लाह। शाहीन अत्तारिया, मोहम्मद फरहान, उम्र 11 साल, बिनते, कौन है, नफील, क्या नफीब, एज 13 इयर्स, गुजरात इंडिया, माशाअल्लाह। बिनते नफीस, अच्छा। हामिद रजा, पाकपतन, माशाअल्लाह। मोहम्मद मशहद रजा, उम्र 10 इयर्स, जामियातुल मदीना, दर्जा उला, माशाअल्लाह। मदीना मदीना, नाम वाजे नहीं है। अगली, नाम वाजे लिखा करें। अगली, रेहान अत्तारी, हिंद, माशाअल्लाह। हिंद वाले तो भाई बहुत अच्छी भेज रहे हैं ड्राइंग्स। हुजैफा अत्तारी, कराची, उम्र 14 इयर्स, माशाअल्लाह। मदीना मदीना, बिनते फयाज है, क्या है, चले, मदीना मदीना, माशाअल्लाह। शहजाद अंसर गोजरा, माशाअल्लाह, मदीना मदीना, मंडी बाउद्दीन से। रजा, रजा है मेरे रजा, शायद नाम नहीं लिखा अपना। तुफैल रजा, हिंद, मोडासा, माशाअल्लाह। 21 इयर्स, नाम वाजे नहीं है, माशाअल्लाह। बिनत नईम, कराची, माशाअल्लाह। मदीना मदीना, हमारे रजा भाई की भतीजी, माशाअल्लाह। तो ये तकरीबन 74 इमेजेस हमने आज शो की हैं। 74 इमेजेस जो कि हमने सेलेक्ट की हैं और आपने देखी, और उनमें से कोई एक अब फिर दिखाई जाएगी। 2 दिखाएंगे आज भी 2 सेलेक्ट करेंगे जो आगे की कॉन्टेस्ट 25 सफर के लिए आगे बढ़ जाएंगे। वो कौन सी 2 इमेजेस हैं, दिखाइए। सुभान अल्लाह। ये इसमें क्या खुसूसियत है अपने शहजाद भाई? बिनते बशीर फ्रॉम बखर, माशाअल्लाह। दूसरी, अच्छा, इन 2 को सेलेक्ट किया है आज। इनका नाम वगैरह लिखा है कि नहीं? हाँ, बहुत वाजे नहीं है। ये 2 इमेजेस जो है आज सेलेक्ट की जा रही हैं। इनके लिए सुभान अल्लाह की सदाएं भी लगा। अच्छा अशफाक भाई, माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में हमारे इस्लामी भाई जो है ये बना के ला रहे हैं। एक और तस्वीर हमारे पास आई है शबी आला हज़रत के मज़ार मुबारक की, और मेरे ख्याल में जितनी आई है ना वो सारी ड्राइंग में आई है। पहले इसको आखिर में दिखाएंगे बापू, ये मुझे दिखानी है, थोड़ा सा सस्पेंस रखें। अब तक की जितनी भी इमेजेस और ड्राइंग्स आई है ना, सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से ये है। क्या कमाल बनाया है जिसने भी बनाया है। और थोड़ा सा सस्पेंस रखें। पहले यहाँ पर जो मौजूद हैं, लेकर आए हैं, उनमें से जो लाए हैं वो खड़े हो जाएं। चलें, माशाअल्लाह। मदनी मुन्ने तो सीधा कर लें। मदनी मुन्ने बड़े ज़ौक़ और शौक से आ रहे हैं। जो लेकर आए वो आगे आ जाएं, माशाअल्लाह। और हम ये आगे कह आ सकते जाइए, हैं ये मेरा गुलामज़ादा है। मदनी चैनल की बरकत से जितने आला सबसे हज़रत पहले के इसको दिखा दो भाई। अल्ताफ रजा ने 3 दिन से बनाने की कोशिशें जारी रखी थी, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीना मदीना, आप भी मेरे बेटे भाई, आ जाएं। क्या नाम है आपका? इनका नाम कैमरे की तरफ आ जाए। क्या नाम है आपका? उवैस। आपने खुद बनाई है? मिल के बनाई है घर वालों के साथ, माशाअल्लाह। नारा लगाएंगे फैज़ान आला हजरत, जोर से। फैज़ान आला हजरत जारी रहे, एक बार फिर। फैज़ान आला हजरत जारी रहे, घर में जैसे लगाते हैं। फैज़ान आला हजरत जारी रहेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आपका क्या नाम है? हसनैन। हसनैन, सिर्फ हसनैन? हसनैन अत्तारी। हसनैन अत्तारी, माशाअल्लाह। इनकी भी स्केच को दिखा दें भाई, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा बना है। क्या बात है। देखें, ये देखें नाजरीन, इश्क़ आला हजरत में इजाफा करें। थोड़ा साइड, ये देखें, ये हसनैन भाई ने बनाई है। आपने खुद बनाई है? घर वालों ने मिलके बनाई है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीना मदीना, ये आपको आपके वालिदैन ने हमारे लिए दी हैं या ये आप खुद लेके जाएंगे वापसी? बापू क्या करेंगे इसका? हम वापसी भेजेंगे ना? आपके सरपरस्त साथ हैं हमारे लिए? जज़ाकल्लाह। अली भाई के शहजादे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप तशरीफ रखें, ये हम अपने पास रखेंगे, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? हानिया अत्तारिया। माशाअल्लाह। आपने खुद बनाई है? मिल के बनाई है, माशाअल्लाह। हमारे अली भाई की शहजादी हैं। ये भी देखें नाजरीन, बेटा आप थोड़ा दिखा दें, माशाअल्लाह।
مدینہ مدینہ. کیا بات ہے, یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں. چلیں ایک وال بنا لیتے ہیں باپو, جس پہ جو ہے نا جتنی بھی یہ امیجز آ رہی ہیں یہ ہم لگا لیں. ہم کوئی ایسا سسٹم بناتے ہیں انشاءاللہ. ہماری ہانیہ اتاریہ کو بھی تحفہ دیں, حسنین رضا کو بھی تحفہ دیں, ماشاء الطاف رضا کو بھی دے دیں, ماشاءاللہ. جی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد سفیان اتاری. سفیان بھائی, یہ آپ نے خود بنائی ہے دونوں نے مل کے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد فیضان اتاری. فیضان رضا. یہ دکھائیے ناظرین کو دکھائیے. یہ بھی بہت پیاری محنت کر کے, بہت کوشش کر کے بنتی ہے, آسان نہیں ہے. آپ نے بھی اسکول کے دن دیکھے ہوں گے تو بڑی محنت لگتی ہے ماشاءاللہ. بہت مبارک ہو آپ کو. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی تحفہ پیش کرتے ہیں. اور کوئی بنائے نہ بنائے, دل پہ تو گنبد رضا نقش ہے نا بھائی, دل پہ تو رضا کا گنبد نقش ہے انشاءاللہ. اور اعلیٰ حضرت کی منقبت کا کوئی ایک شعر کون سنائے گا بغیر طرز کے؟ کوئی ایک شعر جلدی سے آپ سنائیں گے. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, مائک بند ہے کیا؟ دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کی منقبت کا شعر تو ہو گیا. تھوڑی مجھے جگہ دے دیں. چلیں کچھ کانٹیسٹ کر لیتے ہیں, کوئی مدنی مقابلہ کر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایسا کوئی شعر سنائے جو 4 زبانوں پہ مشتمل ہو. کھڑے ہونے کا تھوڑی ہے. چلیں آپ کھڑے ہو گئے تھے تو سنا دیں. لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج سورے سرسوں ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. کس کس زبان میں تھا یہ 4 زبانوں. کون کون سی؟ انگلش, عربی میں انگلش ہے اس میں؟ نہیں ہے. سبحان اللہ. کون سی زبان ہے اس میں؟ اردو ہے, عربی ہے, اور فارسی ہے, اور ہندی ہے. 4 زبان ہے. چلے جواب نہیں دیا پھر بھی دے دیں باپو تحفہ. جی جواب کچھ دیا ہے نہ دے دیں تحفہ. اب آپ کے در سے خالی نہیں جانا چاہیے. ماہ رضا ہے نا. سبحان اللہ. تو ایسا کوئی شعر سنائے جس میں لفظ آئے سچا. سچا مدنی منع سے کسی سے کوئی ایسا شعر آتا ہے جس میں لفظ آئے سچا؟ آتا ہے آپ کو؟ کون سا شعر ہے؟ سارے سچوں میں سچا سمجھے جسے ہوئے سچے سے اچھا ہمارا نبی. تو سچا کا اچھا ہو گیا, سچا کا ہے اس میں. چلے اللہ آپ کو سچا بنائے. تشریف رکھے, آپ نے شعر درست نہیں سنایا. جی ان سے لے لیں. سچ اچھا ہے, سچا تھوڑی ہے. اس میں اچھا آ رہا ہے, سچا. اچھا سچا اتنا مشہور شعر ہے, سب کو آتا ہے. آپ سنائیں گے. چلے جی آگے. سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے. سچا کا ہے اس میں تو سچی ہے. سچا سچی میں تو فرق ہے نا. کوئی بات نہیں, اچھی کوشش کی. یہاں سے کھڑے ہو جائیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے.